الرحمن الرحیم دارالعلوم ندوۃ العلماء ہندوستان کا ایک معروف علمی اور ثقافتی ادارہ ہے۔ اس کے بنانے کی کیا اسباب اور وجوہات تھے، اس کی کیا خدمات ہیں اور کیا نتائج ہیں امت مسلمہ ہند پر، اس پر ایک علمی گفتگو کی ہے شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ، معروف محقق اور اسی طرح پی ایچ ڈی اسکالر ثناء اللہ تیمی حفظہ اللہ نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب وعدہ ہم فضیلت الشیخ محمد عزیر شمس حفظہ اللہ کے ہمراہ آپ سے روبرو ہیں۔ بے انتہا شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ بارک اللہ فیک۔ بارک اللہ فیکم۔ اور ہم نے یہ بات سوچی تھی کہ ہم لوگ ندوہ سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے علی گڑھ کے بارے میں بات کی تھی، دیوبند کے بارے میں بات کی تھی، اس کے محرکات کیا تھے، اسباب کیا تھے، کیا صورتحال پیدا ہوئی تھی جن کی بنیادوں پہ یہ تحریکیں اٹھیں، ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے وغیرہ۔ بالکل۔ ہم جب غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں تحریکوں کو اٹھے ہوئے دیوبند اور علی گڑھ کو 20 سے 25 سال کا عرصہ گزرا نہیں ہے کہ ایک تیسری تحریک رونما ہو رہی ہے۔ اور ظاہر اچھا ان دونوں تحریک کے پیچھے بھی جو مطلب علماء کا ہی طبقہ تھا اصلاً، اگر علی گڑھ کو دیکھیں تو یا دیوبند کو دیکھیں تو تیسری جو تحریک اٹھ رہی ہے اس میں مطلب علماء اب ان دونوں طریقوں سے کہیں نہ کہیں مطلب ایک بیزاری کی کیفیت ہے، یا ان دونوں سے جو نتائج رونما ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، الگ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تیسری راہ کی تلاش ہے شاید جب ندوہ کی تحریک اٹھ رہی ہے۔ تو کیا ان دونوں کے بعد ہم تیسری لہر یا تیسری راہ کے طور پر صرف ندوہ کو دیکھتے ہیں یا اس بیچ اور کچھ کوششیں بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ دارالعلوم دیوبند سے متعلق گفتگو کے وقت میں نے بتایا تھا کہ 1857 سے پہلے 100 سال کے اندر تقریباً 3 طرح کے مدارس تھے، ان کا ذکر کیا تھا۔ تو اسی طرح 1857 کے بعد اگر آپ دیکھیں تو تقریباً یعنی 50-60 سال، یعنی 40-50 سال یا 30 سال کے اندر 3 طرح کے ادارے تھے الگ۔ یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء جو وجود میں آیا ہے، تو ندوۃ العلماء کے پیچھے اگر آپ اس کے پس منظر میں جائیں تو کانپور میں ایک تھا مدرسہ فیض عام، جس کی بنیاد 1861 میں رکھی تھی مفتی عنایت احمد کاکوروی نے، جو علم الصیغہ کے مصنف صرف کی کتاب۔ وہ آئے تھے انڈمان سے ادھر سے سزا کاٹ کے، اور اس کے بعد پھر یہاں انہوں نے مدرسہ قائم کیا، اور ان کے مشہور شاگردوں میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی تھے، ان کے مشہور شاگرد۔ تو مدرسہ جب قائم کیا اس کے 2 سال کے بعد وہ حج کے لیے نکلے جی، 1863 میں حج کے لیے نکلے، اور افسوس کہ ان کا جہاز جو ہے راستے ہی میں ایک چٹان سے ٹکرا کر کے پاش ہو گیا، اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو واپس نہیں آ سکے۔ تو ان کی جگہ بہرحال سنبھالی مولانا لطف اللہ صاحب نے، وہاں رہے۔ پھر وہ بہت دنوں کے بعد چلے گئے پھر علی گڑھ میں ایک زمانے تک وہاں درس و تدریس کا کام کرتے رہے، ان کے بڑے بڑے شاگرد ہیں مشہور۔ تو ایک تو مدرسہ فیض عام کانپور تھا، ٹھیک ہے، وہاں پرانی تعلیم کا انتظام تھا۔ دوسرا پھر دیوبند قائم ہوا 1867 میں، اور اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد علی گڑھ میں جدید تعلیم کا 1875 میں مسجد العلوم شروع ہوئی، اور اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی۔ ایک بہت بڑا ادارہ، اس کا عام طور پر ذکر نہیں کیا جاتا ہے، لیکن ندوہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ ہے مدرسہ احمدیہ آرا۔ مدرسہ احمدیہ آرا 1297 ہجری مطابق 1880 میں قائم ہوا۔ تو اس میں بنیادی جو اس کے مقاصد تھے وہ یہی ہے کہ تعلیم کی اصلاح، اور سارے علماء کو جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں، جدید و قدیم، سب کو اکٹھا کرنا۔ ایک جلسہ مذاکرہ علمیہ ہر سال منعقد ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح سے مولانا ابراہیم عربی جو اس کے بانی تھے، اور ان کے جو نائب تھے مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی، ان دونوں کے ذہن میں عام مدرسے کی طرح ایک مدرسہ نہیں تھا، بلکہ وہاں ایک تو ایک نصاب تعلیم تیار کیا جائے نیا، اور دوسری چیز یہ کہ وہاں طریقہ تعلیم اور نظام امتحانات وغیرہ میں بھی یعنی غیر معمولی تبدیلی انہوں نے کی تھی اور لائی تھی۔ چونکہ خود وہ بہت بڑے داعی تھے اور لوگوں سے جڑے ہوئے رہتے تھے، بہت مشہور خطیب تھے، اور خود ادیب تھے، انہوں نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں اور ترجمے بھی کیے ہیں حدیث کی کتابوں کے۔ تو ان کے پیش نظر یہ تھا کہ یہ ایک تحریک کی شکل ہے مدرسہ احمدیہ آرا۔ اچھا، یہ چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر، خود سید سنن ندوی نے حیات شبلی میں یہ چیزیں لکھی
کہ انہوں نے مثلا مدارس کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں تھا کہ ہاسٹل کا تصور کہ طلبہ وہاں رکھے جائیں، ان کی تربیت ہو پڑھنے کے ساتھ ساتھ. پھر دوسری چیز مدارس کی تاریخ میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہاں کوئی پریس قائم ہے کہ جہاں سے کتابوں کی نشر و اشاعت کا کام ہو، جس میں عوام کے لیے اور درس کی چیزوں کے لیے تیار کیا. چنانچہ وہاں سے محمد طبع خلیلی کے نام سے ایک پریس قائم کیا. اس کے بارے میں بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا. اچھا، اسی طرح سے خود مولانا ابراہیم عربی نے نحو، صرف اور دوسرے سارے علوم عربیہ وغیرہ سے متعلق کتابیں لکھی، بہت سی کتابیں، اور عوام کے لیے بھی وہ الادب المفرد کا ترجمہ شائع کرایا سلیقہ کے نام سے، اور بھی بہت کام کیا. تو یہ 4 ادارے سے مدرسہ فیض عام کانپور، دیوبند، علی گڑھ، مدرسہ احمدیہ آرا. تو کیا آپ مطلب مدرسہ احمدیہ آرا کو ندوہ کے پیشرو کے طور پر اس طرح کے، اس لیے کہ اس میں بھی یہی مقصد تھا کہ علماء کو اکٹھا کیا جائے. اس کے بڑے بڑے جلسے ہوتے تھے، جلسہ مذاکرہ علمیہ کے نام سے. یعنی یہ 1892 میں 91 میں جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے ندوہ کے نام سے، ہاں، تو اس سے پہلے کی بات 12 سال پہلے 10 سال پہلے شروع ہو چکا ہے. ہاں، تقریباً ادارہ قائم ہونے کے بعد کیا وہ جو جلسہ مذاکرہ علمیہ کی ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ کیا اس سے پہلے 1892 سے پہلے کتنے جلسے اس طرح کے اس کے ہر سال ہوتے تھے، ہر سال جلسے ہوتے تھے. اس میں علی گڑھ سے بھی نمائندے جاتے تھے اور دیوبند سے بھی، اور دوسرے پورے انحائے ہند سے سارے تقریباً جمع ہوتے تھے. آرا میں بہت بڑا جلسہ ہوتا تھا، مختلف تعلیمی مسائل، مسلمانوں کے ملی مسائل وغیرہ پر گفتگو ہوتی تھی. یعنی ایک خاص ندوۃ العلماء پہلے سے وہاں، ہاں، بلکہ یہ لکھا ہے سید سنہ ندوی میں بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب یہ بات ہوئی تو یہ تھا کہ مدرسہ احمدیہ تو ایک قائم ہے، تو پھر اب دوسرا ایک ادارہ پھر بنانے کی ضرورت ہے کہ نہیں. اس لیے کہ ندوۃ العلماء کے بارے ہم ابھی آتے ہیں کہ وہ ندوۃ العلماء اصل میں پہلے علماء کی ایک انجمن بنائی گئی تھی اصلاح کی غرض سے. تعلیمی اصلاح، اس کے بنیادی 2 مقاصد تھے. ایک تو یہ کہ تعلیم کی، نظام تعلیم کی اصلاح ہو. دوسرا ہے کہ علماء کے درمیان جو آپس میں بہت زیادہ منافرت ہے اور مسلکی اختلافات کی بنیاد پر وہ جمع نہیں ہوتے ہیں، اکٹھا نہیں ہوتے ہیں، یا بہت سے مسائل سے متعلق خالی بس رد اور تنقید وغیرہ میں لگے رہتے ہیں، تو ان کو اصل مقصد اور دوسرے جو بنیادی اغراض و مقاصد ہیں اسلام کے، کہ ان کی طرف لایا جائے اور آپس میں یہ چیزیں جو اختلافات کی ختم کی جائے. تو خلاصہ یہ کہ ندوہ کے قیام جو ہے ان دونوں مقاصد کے لیے. تو آپ ان دونوں کے لیے لحاظ سے دیکھیں، اصلاح نصاب کے لحاظ سے بھی وہ مدرسہ احمدیہ آرا، اور دوسرا علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور ان کے درمیان جو آپس میں منافرت ہے اس کو دور کرنے کے سلسلے میں بھی، یعنی ان دونوں کے سلسلے میں مدرسہ احمدیہ آرا کا بڑا رول ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ سر سید اور مولانا ابراہیم عربی کے درمیان بھی تعلقات تھے، خط و کتابت تھی، اور ان دونوں کے درمیان جو خطوط ہمیں ملے ہیں سر سید کے بعد خطوط مولانا ابراہیم عربی کے نام، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ابراہیم عربی کس چوٹی کے آدمی تھے. اور پھر مولانا ابراہیم عربی یا عبدالعزیز رحیم آبادی یا وہ اساتذہ جو وہاں پڑھاتے تھے جیسے مولانا عبداللہ غازی پوری وغیرہ، یہ سب پھر بعد میں ندوۃ العلماء کے مؤید بنے ہیں. تو جس غرض سے وہاں وہ قائم تھا، اسی غرض سے اگر کوئی دوسری تحریک اٹھ رہی ہے تو اس کی وہ تائید کر رہے ہیں، اس میں وہ شریک ہیں، دامے درمے سخن قدمے ہر طرح شریک ہیں. کیا بات ہے. بلکہ ندوۃ العلماء کی تاریخ پر ہم آتے ہیں تو اس کے جتنے اجلاس ابتدا میں ہوئے تھے ان سب میں وہ لوگ شریک ہوتے تھے، اس میں خطابت کرتے تھے، اس میں تعلیم سے متعلق، اصلاح معاشرہ سے متعلق، یا علماء کے درمیان آپس میں اتفاق و اتحاد سے متعلق تقریریں ان کے موجود ہیں. نہیں تو ماشاءاللہ، یعنی کہ 2 بنیادی مقاصد دو بنیادی مقاصد ندوہ، یعنی رفع نزاع باہمی جس کو نام دیا گیا، اور ایک اصلاح مطلب مناہج تعلیمیہ. بالکل. تو مطلب یہ جو خاکہ ابھر رہا تھا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے علی گڑھ بھی ہے، اس سے پہلے مطلب وہاں دیوبند بھی ہے، تو یہ اس کے پیچھے کچھ تو اسباب رہے ہوں گے. ان 15-20 سالوں میں کیا ایسے نتائج رونما ہوئے؟ دیکھیے، یہ چیز یہ تھی کہ دیوبند جو ہے اس طرح کے ادارے کا نمائندہ تھا کہ جس میں قدیم علوم و فنون اور قدیم نصاب درس نظامی جو وہ پڑھایا جاتا تھا، اور علی گڑھ جدید تعلیم کے لیے قائم کیا گیا. تو ندوہ والوں نے یہ سوچا کہ بالکل قدیم طریقے سے ہم صرف تعلیم و تعلم کا انتظام کریں اور اس کو جاری رکھیں، یہ موجودہ دور کے لیے مناسب نہیں ہے. اچھا، اسی طرح سے علی گڑھ سے وہ توقعات جو وابستہ تھیں کہ روشن خیال لوگ اور باہمت قسم کے اور قومی و ملی کام کرنے والے پیدا ہوں گے بہت زیادہ، تو بڑی تعداد میں وہاں سے وہ نہیں نکلے. اکثر لوگ جو نکلے تو وہ بڑے شبلی کے الفاظ میں بڑے پست ہمت، اور ان کے اندر کسی طرح کی روشن خیالی نہیں ہے. اور وہ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اب سمجھ میں آیا علی گڑھ کا تجربہ کر کے کہ انگریزی زبان میں بھی
اگر مختلف علوم فنون و جدید تعلیم حاصل کی جائے تو اسی طرح سے جس طرح سے عربی تعلیم کے ذریعے یعنی تنگ نظر اور متعصب قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں جن کو دنیا کا پتہ نہیں ہے اور اصلاح کا شعور نہیں ہے، تو ایسے لوگ وہاں انگریزی زبان کے ذریعے بھی تعلیم حاصل کر کے پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان کا اشارہ علی گڑھ کی طرف تھا، اس لیے علی گڑھ میں وہ کافی دنوں تک رہے، 14-15 سال رہے، تو ان کو وہاں کے محاسن اور معائب دونوں کا پتہ تھا۔ تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یعنی ندوہ والوں نے یہ سوچا قائم کرنے والا، اچھا اس کا قیام کیسے آتا ہے، پہلے اس کی تفصیل آئے گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ذکر آئے گا۔ اس کا جو قیام ہوا ہے، پہلے ایک انجمن بنی علماء کی، وہ 1310 میں ہوا، ایک مدرسہ فیض عام کانپور، اسی لیے میں نے فیض عام کا ذکر کیا۔ تو مدرسہ فیض عام کانپور میں فراغت اور دستار بندی کے موقع پر بہت سے علماء اکٹھا ہو گئے، تو اس میں ہر مکتب فکر کے علماء تھے بڑی تعداد میں۔ اس میں مولانا لطف اللہ علی گڑھی تھے، شاہ محمد حسین الہ آبادی تھے، مولانا شفیع علی تھانوی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا سلمان مرسری اسی سال فارغ ہو رہے تھے اسی ادارے سے، ہاں اسی مدرسہ فیض عام کانپور سے، مولانا احمد حسن کانپوری ان کے استاد تھے۔ اچھا انہوں نے دیکھیے ہر جگہ پڑھا، یہاں نذیر حسین محدث دہلوی سے حدیث پڑھا، مولانا محمود الحسن دیوبندی سے جا کر کے دیوبند میں جا کر کے پھر وہاں پڑھا، ان کے شاگردوں میں سے، اور پھر احمد حسن کانپوری صاحب سے منطق، فلسفہ، علوم عقلیہ وغیرہ کی تعلیم کے لیے کانپور کا رخ کیا تھا۔ تو وہ بھی تھے، اس طرح نور محمد پنجابی صاحب تھے، مولانا احمد حسن کانپوری، مولانا محمد علی کانپوری جو منگیری کہے جاتے ہیں، اصلاً وہ کانپور کے پیدا بھی وہاں ہوئے اور 60 سال کی عمر تک تقریباً وہیں رہے۔ اس کے بعد وہ حج کرنے کے لیے گئے، حج کر کے جب آئے واپس تو وہاں سے پھر وہ منگیر کا رخ کیا اور پھر وہیں مستقر ہو گئے، تو اصلاً بہاری نہیں، اچھا اصلاً کانپوری ہیں، اصلاً کانپوری ہیں، وہیں ان کی ولادت اور سب کچھ۔ تو مولانا محمد علی منگیری کانپوری تھے، مولانا محمود حسن دیوبندی، شاہ سلیمان پھلواروی، تو اس طرح کے مولانا فخر الحسن گنگوہی ایک بہت بڑے دیوبندی عالم بھی تھے جنہوں نے ابو داؤد کا حاشیہ لکھا۔ یہ بڑی تعداد ایک اکٹھا ہو گئی، اور ان لوگوں نے آپس میں یہ سوچا، کہیے یہ جو مطلب علماء کی جو لسٹ ہے، اس لسٹ پہ نظر اگر دوڑائیں تو یہ سارے وہ محافظین علماء ہیں، اکثر اسی کنزرویٹو مطلب کیا کہتے ہیں جو خانوادہ ہے وہیں سے آ رہے ہیں، اسی قبیلے کے افراد ہیں، ان کے اندر سوچنے کا یہ زاویہ کیسے ہاں یہ چیز جو پیدا ہوئی وہ اصل میں ان میں اگر آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں تو کوئی مناظر تھا، دفاع اسلام کا جذبہ تھا اس کے اندر، جیسے مولانا محمد علی کانپوری منگیری جو وہ عیسائیوں سے، اس طرح سے قادیانی سے انہوں نے بہت سے مناظرے کیے اور ان کے رد میں کتابیں لکھی، یا اسی طرح سے مولانا سلمان مرسری وہ علوم عقلیہ سے دلچسپی رکھتے تھے، صرف وہ پرانے طرز کے عالم نہیں تھے بلکہ وہ ہر چیز کو عقلی انداز میں ثابت کرنا، اور وہ تفسیر بھی لکھی ہے تو اسی طرح سے لکھی ہے وغیرہ پر۔ اچھا اسی طرح سے بعض علماء ایسے تھے کہ جو قدیم و جدید یعنی قدیم ہی تعلیم میں یعنی معقولات، منقولات اور ادب اور لسانیات وغیرہ تینوں کے جامع تھے، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ اتنا علم کافی نہیں ہے، اور پھر اس چیز کا تو شعور سب کو تھا کہ آپس میں دیکھیں کتنے وہ حنفی اہل حدیث کے درمیان یا پھر حنفیوں کے درمیان بدعت کے مسائل وغیرہ کے سلسلے میں کتنے نزاعات اور ایک دوسرے پر رد لکھ رہے ہیں، اس میں ساری قوت ضائع ہو رہی، تو اس چیز کا احساس تو سب کو تھا۔ تو سب لوگوں نے پھر یہ محسوس کیا کہ ایسا ہے کہ ایک انجمن ہمیں بنانی چاہیے کہ جس میں یہ دو بنیادی اغراض و مقاصد، ایک تو رفع نزاع باہمی ہو اور دوسرے اصلاح نسب۔ اچھا تیسرا پھر اسی میں اس سال جو بیٹھے تھے تو وہ یہ طے ہوا کہ ایک صاحب کو ناظم بنا دیا جائے اس کا، تاکہ وہ اس فکر کو پھیلائیں لوگوں کے درمیان، اور پہلا اجلاس آئندہ سال پھر منعقد کیا جائے اسی مدرسہ فیض عام کانپور میں۔ چنانچہ اس کے دوسرے سال یعنی 1311 ہجری میں مطابق 1894 اس میں اس کا پہلا اجلاس ندوۃ العلماء کا یعنی علماء کی اس انجمن کا پہلا اجلاس ہوا۔ ابھی تعلیم والی شروع نہیں ہوئی، بالکل، تو اس میں پھر جو بہت سے چیزیں، اس میں علامہ شبلی نعمانی بھی تھے۔ یہ دوسرا جو مطلب پہلا اجلاس ندوہ کے نام سے اور اس میں باقاعدہ علماء شریک ہوئے، جیسے مولانا ابراہیم عربی، مولانا محمد حسین بٹالوی، مولانا حنفی علماء بھی بڑی تعداد میں تھے، مولانا شبلی نعمانی تھے، مولانا شاہ محمد حسین الہ آبادی وغیرہ تھے، اور بھی بہت سے۔ تو پہلا اجلاس جو ہوا تھا وہ کانپور میں ہوا تھا، اور اس میں علامہ شبلی نے جو سارا خلاصہ بیان کیا اس کا، اس میں 3-4 نکات تھے۔ تو ایک تو یہ کہ اصلاح تعلیم، اور دوسری جو علماء کے درمیان منافرت دور کرنا، تیسرا ہے کہ یہ جو مختلف مدارس ہیں چھوٹے چھوٹے مختلف، تو ان سب کو مربوط کر دیا جائے، وفاق کا جو وفاق کا تصور، اور 3-4 بڑے مدارس ہیں ان سے جوڑ دیا جائے سب کو۔ تو اب دیوبند کا مدرسہ ہے ایک ہے مثال کے طور پر، مدرسہ فیض عام کانپور اور مدرسہ احمدیہ آرا، باقاعدہ ان تینوں مدارس کا نام لیا گیا، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں بہت بڑے مدارس ہیں، اور چھوٹے چھوٹے سارے مدارس کو جوڑ دیا جائے،
اور اسی میں ایک چوتھی تجویز یہ بھی تھی ان کی، چونکہ وہ فیضام میں کوئی مذہب فیضام کانپور میں بڑی عمارت نہیں تھی اور کوئی اتنا مالیات کے لحاظ سے بھی ذرا محتاج تھی، اس میں کہ اس کی بھی مدد کی جائے اور یہاں اس کی ایک عمارت بنائی جائے، چنانچہ بعد میں پھر لوگوں نے اس کا تعاون کیا۔ تو پہلے اجلاس میں یہ ہوا۔ اب اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ ہر سال کسی شہر میں اس کی کانفرنس ہوتی تھی۔ تو اب یہ کانپور میں پہلا اجلاس ہوا، دوسرا اجلاس لکھنؤ میں ہوا۔ تو لکھنؤ میں جو مختلف موضوعات زیر بحث ہے اس میں علامہ شبلی نے یہ تجویز پیش کی، ٹھیک اس کے ایک دوسرے سال، ہاں ہر سال اجلاس ہوتا، ہر سال یعنی کسی شہر میں ہوتا تھا۔ تو لکھنؤ میں انہوں نے یہ کہا کہ اب وہاں بحث یہ ہوئی کہ جدید علوم فنون کا اضافہ اس میں کیا جائے کہ نہ کیا جائے، صرف قدیم پر اختصار کیا جائے۔ تو اب دیکھیے اندازہ لگائی، علامہ شبلی اور مولانا ابراہیم عربی اس طرح اس کے تھے قائل کہ قدیم علوم کے ساتھ جدید بھی پڑھایا جائے، اور مولانا شبلی کے جو استاد تھے مولانا فاروق چریا کوٹی، وہ کہتے تھے کہ نہیں اضافہ کیا جائے، اس لیے کہ مدرسے کا پھر مقصد فوت ہو جائے گا اور وہ چیزیں غالب آ جائیں گی تو مسلمان دور ہو جائیں گے عربی پڑھنے والے۔ تو اب یہ سب چیزیں وہ علماء کے انجمنوں میں اس طرح زیر بحث آئیں۔ تیسرا اجلاس جو ہوا بریلی میں ہوا، تو بریلی میں یہ ہوا، یہ جو اجلاس اس میں بنیادی چیز یہ ہوئی کہ ایک دارالعلوم بننا چاہیے، تعلیم گاہ بننا چاہیے، تاکہ ہم صرف یہ چیزیں بتاتے لوگوں کو ہیں اور جدید نصاب تعلیم بنانے سے متعلق لوگوں کو اکساتے ہیں، اور اصلاح کا جذبہ تو سب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ کہ جب تک ہم قائم نہیں کریں گے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوگی ہماری یہ تحریک۔ اس کے بعد جو اجلاس ہوا، چوتھا اجلاس، وہ میرٹھ میں ہوا۔ تو میرٹھ میں جو اس میں بھی دارالعلوم کی ضرورت اور اہمیت پر، دارالعلوم کے قیام پر بہت زیادہ توجہ دی گئی کہ ایک آئیڈیل ادارہ ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ یہ اب تک جو میٹنگیں چل رہی، ہاں اس صرف کانفرنسیں ہوتی تھی، افکار لوگ تقریریں کرتے تھے، افکار کا تبادلہ ہوتا تھا اور لوگ لکھتے تھے مختلف پورے بر صغیر کے پیمانے پر پرچے اور اخبار رسائل میں، یعنی لوگوں کے اندر یہ جذبہ تھا کہ واقعی سب لوگوں کو اکٹھا ہو کر کے اس طرح کا ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر کانپور میں اجلاس ہوا پانچواں، چھٹا اجلاس شاہجہاں پور میں، پٹنہ، کلکتہ میں، اس کے بعد اس کے اجلاس ہوا۔ نواں اجلاس ہوا تھا امرتسر میں۔ امرتسر میں یہ ہوا کہ اس میں تبدیلی نصاب وغیرہ سے متعلق کوشش ہے، اس کے لیے جو خاکہ بنایا جائے کیسے، تو اس کے لیے پھر کمیٹی ایک بنا دی گئی، مولانا عبدالقیوم اور ایک تھے مولانا عبدالحی حسنی، مولانا علی میاں کے والد، اور تیسرے علامہ شبلی نعمانی۔ تو اس میں جو تجویز پیش کی اور اس میں جس طرح سے انہوں نے تصرف کر کے جو نصاب بنایا، تقریباً اکثر وہ مولانا شبلی کا فکرہ تھا، وہ نصاب قائم ہو گیا۔ یہ جو نصاب قائم ہو رہا ہے اس سے پہلے ادارہ تو بن گیا۔ ہاں اب میں بتاتا ہوں، تو وہ یہ امرتسر میں 1902 میں ہوا تھا ادارہ، اس سے 4 سال پہلے یعنی 1899 میں، بلکہ 98 میں کہتے ہیں لوگ، تعلیم شروع ہو گئی۔ ایک گولا گنج ایک جگہ ہے وہاں، گولا گنج میں وہ ایک عمارت تھی، وہ کسی سے خرید لی گئی تھی، اسی میں تعلیم شروع کر دیا تھا۔ اور تو یہ چوتھا سال تقریباً تھا جو امرتسر میں جلسہ ہوا۔ ہر سال ایک کلاس قائم کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، اسی طرح سے۔ تو ابھی تک علامہ شبلی جو ہیں وہ اس دارالعلوم میں نہیں ہیں، یہ کانفرنسوں میں ہیں، آتے ہیں امرتسر میں۔ یہ 2-3 کانفرنسوں میں نہیں تھے، جو 6واں 7واں 8واں کانفرنس ہے، اس لیے کہ وہاں وہ اس وقت وہ چلے گئے ہوئے تھے حیدرآباد۔ 1899 میں تقریباً یا 98 میں وہ سر سید کی وفات کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ استعفیٰ دے کر کے علی گڑھ کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر وہ کچھ بیمار ہو گئے اور وہ چلے گئے اعظم گڑھ میں رہے 1-2 سال، اور پھر چلے گئے حیدرآباد۔ تو حیدرآباد وہ چلے گئے تو 3-4 سال وہاں رہے۔ جن دنوں ندوہ بحیثیت دارالعلوم کے قائم ہو رہا تھا تو اس وقت وہ نہیں تھے۔ یہ 3 سال تقریباً 1899 1900 1901 میں نہیں تھے۔ 1902 میں پھر وہ امرتسر کا جلسہ ہوا، اس میں پہنچے وہ، اور اس کے بعد 10واں اجلاس جو ہوا، یہ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 9-10 اجلاس ہوئے ہیں یہ بہت اہم ترین اجلاس ہیں، اور اس کی رودادیں موجود ہیں، اور لوگوں کو تاریخ سازی نہیں کرنا چاہیے، حقیقت بیان کرنا چاہیے کہ کون کون اس میں شریک ہوا، کس نے کیا تجویزیں پیش کی، ساری چیزیں امانتداری کے ساتھ لکھی ہوئی۔ تو مدراس کے اس میں آپ جب کہتے ہیں تاریخ سازی نہیں کرنی، ہاں تاریخ سازی کا مطلب اب دیکھیں، میں بس اسی زیادہ تفصیل نہیں کرنا چاہتا، اس لیے لوگ ناراض ہوں گے۔ ہوا یہ ہے کہ ندوہ کی تاریخ کئی انداز میں لکھنے کی کوشش کی گئی، کوئی اس کو پورا کریڈٹ دے دیتا ہے مولانا محمد علی کانپوری منگری صاحب کو، کوئی پورا کریڈٹ دے دیتا ہے صرف شبلی کو کہ شبلی کا تخیل تھا اور شبلی نے قائم کیا اس میں، اور کوئی ان کا ایک ڈپٹی کون ہے وہ پتہ نہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قائم کیا۔ موجے کوثر میں شیخ محمد اکرام، نام بھول گیا، وہ کہتے ہیں کہ فلاں ڈپٹی انہوں نے قائم کیا۔ تو اب یہ پھر
اس میں پھر اس کے بعد ندوہ مثل میں جو اختلافات بعد میں ہوئے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو بدگمانیاں ہوئیں شبلی کے آنے کے بعد، خاص طور پر شبلی جب آتے ہیں بعد میں حیدرآباد سے 1905 میں جب آتے ہیں، تو اس کے بعد سے تقریباً وہ جو 1912 تک کا یہ 7 سال کا جو دور ہے، یہ 8 سال کا کہہ لیجیے، 1904 کے آخر میں ہے، اور تو یہ وہ عروج کا زمانہ تھا تعلیم کے اور اصلاح کے، اور وہ سارے مقاصد جو تھے ندوۃ العلماء کے قیام کے جو تھے وہ سب ان کے ایک طرح سے بروئے کار آنے کے وہ کے سلسلے میں وہ دور بہت ممتاز ہے. یعنی شبلی اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کی کوشش کر رہے تھے. اور اس سے پہلے کانفرنسیں ہوتی تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ جب 1898 میں تعلیم شروع ہو گئی تو ایک کلاس، پھر دوسری کلاس، پھر تیسری کلاس، اور یہاں تک کہ پھر اس کے بعد یہاں تک کہ وہ دارالعلوم کی بنیاد بھی نہیں پڑی تھی. دارالعلوم کی بنیاد بھی وہ شبلی کے زمانے میں 1908 میں، یہ جو موجودہ عمارت آپ دیکھ رہے ہیں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی، تو 1908 میں اس کی تاسیس ہوئی، اور اس کے بعد پھر وہاں منتقل ہوا ہے سارا سلسلہ. تو کہنا یہ ہے کہ شبلی کے زمانے میں اور شبلی کے دور میں جتنے طرح کے وہ اصلاحی کام ہوئے ہیں ندوہ کے اندر یا دارالعلوم ندوۃ العلماء کے اندر، تو ان کا ذکر اگر کیا جائے تو وہ تو ایک الگ لمبی داستان ہے. مختصر پھر بھی تھوڑا سا ہاں ان کو مختصر میں یہ بتایا جا سکتا ہے. اولا تو یہ کہ جدید نصاب تعلیم جو ہے لوگوں نے تیار کر لیا نصاب، اس میں قدیم جدید ساری کتابیں، بہت سے نئی کتابیں داخل کر کے اور پرانی کتابیں نکال کر، خاص طور پر علامہ شبلی کا موقف یہ تھا کہ یہ جتنی یہ منطق، فلسفہ، معقولات وغیرہ کی جو کتابیں ہیں پرانی، وہ سب نکال دی جائیں. نحو صرف سے متعلق کافیہ، شافیہ وغیرہ سب نکال کر کے مفصل مسئلہ رکھی جائے. بلاغت میں کیا یہ مختصر المعانی پڑھاتے ہیں، بیکار کتاب ہے. اس کے مقابلے میں اعجاز القرآن باقلانی ہے یا دلائل الاعجاز ہے، یہ سب چیزیں پڑھائی جائیں. اسی طرح تفسیر میں کیا صرف تفسیر جلالین پڑھ رہے ہیں، جس میں تفسیر اور متن جو ہے تقریباً برابر الفاظ ہیں، اور بیضاوی ہے تو تھوڑا سا حصہ پڑھا جاتا ہے، صرف 2.5 پارہ. تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ بیضاوی رکھی جائے لیکن 10 پارے تم کم سے کم رکھی جائے، اور اسی طرح دوسری تفسیریں بھی پڑھی اور دیکھی جائیں. اور یعنی یہ اصلاحی تجاویز ان کی تھی. نصاب انہوں نے پھر ایک انگریزی زبان نہیں داخل ہے، نصاب انگریزی داخل کیا انہوں نے. جدید علوم فنون کی بھی بعض چیزیں مقرر کی، عربی میں بعض کتابیں چھپی تھیں مصر سے، تو وہاں سے انہوں نے لے کر کے یہ کیا. اچھا، اسی طرح یہ کیا انہوں نے کہ یہ جو 7-8 سال کا تعلیمی دورانیہ ہے 2 مرحلے میں، تو 8 سال کے بعد تخصص یا تکمیل بھی مختلف فنون میں ہو. اچھا، اس زمانے انہوں نے محسوس کیا کہ سب سے پہلے اس میں علم کلام سے متعلق اور ادب سے متعلق تخصص یا تکمیل کا کورس ہونا چاہیے 2 سالہ. اس کے لیے انہوں نے نصاب وضع کیا اور اس کا سلسلہ بھی شروع کر دیا. اس کے بعد پھر تفسیر کا بھی سلسلہ شروع کیا، اور فقہ اور اصول وغیرہ سے متعلق بھی. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ 8 سالہ جو نصاب پڑھتے ہیں اس میں عمومی طور پر مختلف علوم فنون سے واقفیت ہوتی ہے طلبہ کو، مگر کسی ایک فن اور خاص علم کے ماہر بن کر کے نہیں نکلتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ تخصص، جیسے یونیورسٹی کالجوں میں ہے کہ ایم اے کسی خاص سبجیکٹ میں کرتے ہیں، اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ وہاں وہ. تو یہ بھی انہی کے حسنات میں سے، انہوں نے سب سے پہلے مدرسے میں، بلکہ مدرسے کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں تھا جو انہوں نے شروع کیا. اچھا، انہوں نے یہ کیا کہ دیکھیے نصاب چاہے آپ کیسا بھی بنا لیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اچھے مدرسین نہ ہو پڑھانے والے. چنانچہ انہوں نے اچھے مدرسین ڈھونڈ کر کے ہر طرح کے، ہر فن کے ماہرین وہ لائے. اس زمانے میں ایک تھے مولانا امیر علی ملیح آبادی، میاں صاحب کے شاگرد بھی تھے، ان کو وہ ملیح آباد کے تھے تو ان کو لے آئے. اسی طرح سے ایک مفتی، ایک مولانا عبداللہ ٹونکی تھے، وہ منطق و فلسفہ کے استاد تھے، وہ ان کو لے آئے. اس طرح سے ایک شیر علی خان، شیر علی صاحب تھے، وہ حیدرآباد کے، تو وہ مختلف فنون پڑھانے والے ماہر تھے، ان کو لے آئے. جب جس کو دیکھتے، جہاں جس جگہ کوئی اچھا مدرس ہے اس کو لے کر کے چلے آتے تھے تاکہ وہ اس فن میں. اسی زمانے میں دیکھا مولانا محمد طیب مکی رامپوری ایک تھے، وہ تھے مکے کے، چلے گئے تھے، وہ مدرسہ عالیہ رامپور میں پڑھاتے تھے. اسی وجہ سے شاید وہ جو رامپور کے امیر تھے ان سے کچھ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تو چھاڑ دیا تھا انہوں نے. تو شبلی نے دیکھا کہ وہ ابھی فارغ بیٹھے، ان کو بھی لے کر کے چلے آنا. تو وہ عربی زبان کے بڑے ماہر آدمی تھے، بلکہ 2 جو جینیس یا بہت بڑے محقق عالم ہیں عربی زبان کے، وہ ان کے شاگرد ہیں، عبدالعزیز میمن اور مولانا محمد سورتی. یہ دونوں مولانا محمد طیب مکی رامپوری کے شاگرد ہیں، اور ان کی عربی کی کتابیں بہت ہیں، کافی چیزیں ہیں. بہرحال تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اساتذہ اچھے مہیا کرو. اچھا، اس کے علاوہ پھر وہ انہوں نے یہ کیا کہ انگریزی زبان لازمی کر دیا،
اور جدید نصاب کا اجرا اس میں اتنی دشواری پیش آئی کہ بہت سے پرانے مدرسین تھے وہ چھوڑتی ہی نہیں رہتے، وہی کتابیں پھر بھی پڑھا، یہاں تک کہ زبردستی ان سے چھوڑوایا۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ شیخ شبلی جو یہ سب کر رہے تھے، تو جب ندوہ میں شبلی ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ معتمد تعلیم تھے۔ اچھا، اصل میں وہ ناظم ایک ہونے کے بجائے انہوں نے اس سال یہ کیا تھا 1904-05 میں کہ 3 الگ الگ شعبے بنا دیے۔ تعلیم سے متعلق تو مولانا شبلی کو ذمہ دے دیا، اور دفتری کاموں کے لیے اور خط و کتابت اور ان سب چیزوں کے لیے تو مولانا عبدالحی حسنی تھے، اور تیسرے ایک تھے، وہ ایک شعبہ تھا مالیات والا، تو اس شعبے میں ایک کون تھے، کاکوروی صاحب تھے کوئی، تو انہوں نے یہ شعبہ، تو 3 شعبے الگ الگ تھے، تو اس لیے تعلیم کے سلسلے میں ان کو پوری آزادی تھی کہ وہ جس طرح کی اصلاحی چیزیں تجویز کرتے۔ مولانا محمد علی کانپوری یا منگیری وہ ان سے پہلے تھے۔ اچھا، مولانا محمد علی منگیری جو تھے اس انجمن کے ناظم تھے، اور اس سلسلے میں ہر جگہ جو جلسے ولسے ہوتے تھے اس میں بھی شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ تقریباً قیام ہو گیا تھا اس کا پہلا سال یا دوسرا سال رہا ہوگا کہ اس کے بعد وہ 1903 میں وہاں سے نکل گئے اور چلے گئے پھر وہ منگیر، اور منگیر بس گئے، تو یہاں پھر نہیں رہ گئے وہ۔ اچھا، مطلب وہ 1903 وغیرہ میں جب نکلتے ہیں وہ نکل ندوہ سے ان کا رشتہ باقی نہیں رشتہ نہیں باقی رہ جاتا ہے، رشتہ مطلب آنے جانے کا سلسلہ رہا ہوگا، لیکن یہ کہ انتظامی طور پر رشتہ نہیں رہ گیا باقی، اور وہ اس کے ناظم نہیں رہ گئے۔ پھر جب بھی وہ ادارے کی جب تاریخ لکھی جاتی ہے یا بات ہوتی ہے تو بانی یا مؤسس بانی، میں نے بتایا نا کہ بانی آپ ایک شخص کو نہیں قرار دے سکتے، وہ تو علماء کی انجمن تھی جن کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اور پہلا ناظم ان کو بنا دیا گیا تھا کہ ان سارے جتنی کانفرنسیں ہوں گی ان کانفرنسوں کا انتظام انسرام وہ کریں گے، اس سلسلے میں دوڑ دھوپ اور پھر دورے کریں گے، وہ ہیں یا مولانا عبدالحی حسنی وغیرہ کرتے تھے، جاتے تھے ہر جگہ ندوہ کے مقاصد کو بتانے کے لیے۔ مؤسس کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے، تو کیا مطلب عام طور پر یہ تصور ذہن میں آتا ہے یا مانا جاتا ہے یا لکھنے والے لوگ یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ جو خاکہ تھا دراصل ان کا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ جو خاکہ ہے اگر آپ کو صحیح تفصیل پڑھنی ہے اس کی، مولانا محمد علی منگیری صاحب کے ہاں نہ اصلاح نصاب کے بارے میں کوئی کسی طرح کا کوئی تجویز تھی نہیں، اور نہ کسی طرح کا کوئی خاکہ انہوں نے کیا آئندہ تعلیم کیسے دارالعلوم دیوبند میں دی جائے گی، کچھ نہیں تھے۔ یا تو انجمن یہ جو کانفرنسیں ہوتی تھی اس میں وہ ہوتے تھے، یا پھر یہ کہ بعد میں پھر وہ کئی سال تو غائب ہی رہے، چلے جاتے تھے حج کرنے کے لیے، 2 بار چلے گئے، اس کا پھر 1 سال 1.5 سال انقطاع، جس کی وجہ سے بڑا اس طرح کی صورتحال تھی۔ صحیح کیفیت اگر آپ کو معلوم کرنی ہے اس سلسلے میں بالکل انصاف کے ساتھ جس نے لکھا وہ سید سنن ندوی، انہوں نے حیات شبلی کے اندر وہ ندوہ کی عہد بعہد تاریخ لکھی ہے، اور جس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ بیان کیا۔ تو اب مولانا اچھا کسی پر دیکھیے کمال کی بات سید صاحب کی تحریر میں ایک چیز یہ ہے کہ کسی پر تان تشنیع نہیں کرتے، ہر ایک کا جو پہلو ہے مثبت وہ بیان کر کے، اور وہ بعض باتیں ایسے شبلی کے ساتھ ہوئی بھی تو اس کی بھی تفصیل بہت زیادہ نہیں بیان کی، کچھ ایک چیپٹر انہوں نے بنایا آخر میں جو شبلی کی مخالفت کیوں ہوئی اور کیا ہوئی، مجبوراً لکھنا پڑا، ظاہر ہے حیات شبلی لکھ رہے ہیں، لیکن اس کو بھی اس انداز میں لکھا کہ کن سے کیا اختلافات ہوئے، کس بنیاد پر۔ اصل میں یہ سارا مسئلہ یہ ہوا کہ شبلی کو لوگوں نے محسوس کیا 1905 سے لے کر کے 12 تک وہاں تھے کہ جو بھی ندوہ میں کام ہو رہا ہے، اصلاح کا کام ہو رہا ہے، نصاب کا کام ہو رہا ہے، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو رہا ہے، وہ سب ان کی طرف منسوب ہو رہا ہے۔ اب ایک چیز ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو پھر حسد ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہے، ندوہ اور شبلی لازم ملزوم ہو گئے ہیں، اور ہر چیز میں صرف شبلی کا نام لیا جا رہا ہے، گویا دوسرے لوگ کچھ نہیں ہو کوئی کسی کا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ اچھا کچھ شبلی ذرا سا جری آدمی بھی تھے، نہیں، لیکن یہ ہمارے مطلب اساتین جو اتنی اچھی بنیادوں پہ سوچ رہے تھے قوم و ملت کو کہاں سے کہاں لے جانا ہے، ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو اعداء اسلام کا مقابلہ کر سکیں، جرأت کے ساتھ اسلام کو پیش کر سکیں، مطلب یہ سارے احساسات ہیں۔ ٹھیک ہے نظری طور پر تو یہ سب چیزیں، لیکن اس کا خاکہ بنا کر کے اس کی تفصیل جو ہے شبلی نے دی۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب شبلی وہ کر رہے ہیں تو یہ اس جذبے کا پیدا ہونا اور اس کا اتنا حاوی ہو جانا کہ شبلی کو وہاں سے نکلنے پہ مجبور ہو جانا پڑے، یہ تو ہمارے بارے میں عجیب و غریب قسم کی چگلی کھاتا ہے یہ رویہ۔ بہرحال علماء، اسی لیے نا وہ شبلی جو ہے بہت زیادہ علماء سے، اسی طرح سر سید علماء سے جب انجمن قائم ہوئی تو سر سید نے بھی مبارکبادی دی، انہوں نے کہا ہاں بہت اچھا قدم ہے علماء کے، لیکن ایک دیکھتے ہیں مطلب اگر اچھا ہو توقع تو نہیں ہے، لیکن ایک امید ہے کہ کام کر لے جائیں تو بہت اچھی بات۔ شبلی بھی اسی طرح جب ناراض ہو کر کے نکلے ہیں تو وہ علماء کو بہت بڑا بھلا کہا اور گالی والی دی، کہا ان کے ذریعے کچھ نہیں ہونے والا، چنانچہ چھوڑ چھاڑ کے پھر اس کو چلے گئے وہ۔ ایک تو زاویہ وہ حسد کا ہو سکتا ہے، حسد کا بھی ہے، اور کچھ انتظامی بعض مسائل بھی اصل میں لکھا ہے انہوں نے مولانا عبدالحی حسنی نے۔ اب دیکھیے عبدالحی حسنی صاحب نے نزہۃ الخواطر میں ان کے حالات لکھے، 3-4 باتیں اس میں ایسی لکھی ہیں، آپ ذرا پڑھیے جا کر کے۔
جس سے اندازہ ہوگا کہ ان کے درمیان کچھ تھا ان دونوں کے درمیان. جیسے کیا بات سب سے پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ اولاً تو وہ بہت زیادہ دیندار ٹائپ کے نہیں تھے. وہ علماء کی صف میں جیسے علماء کا تصور ہوتا تھا اس طرح نہیں تھے. تو ایک یہ تنقید کی. دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے بعض مسائل کے سلسلے میں شذوذ اختیار کیا. علم الکلام اور الکلام وغیرہ میں جو بس باتیں لکھتی ہیں تو کہا کہ یہ معتزلی تھے. اصل میں انہوں نے اشعری علم کلام پر سخت تنقید کی، بلکہ امام ابن تیمیہ کی بڑی تعریف کی اس میں. اور یہ بھی بلکہ لکھا ہے انہوں نے کہ ہم نے جو کتاب یہ لکھی ہے، میں نے کبھی پہلے بھی بیان کیا تھا کہ یہ میری بہت ناقص علم الکلام جو ناقص کتاب ہے، اس لیے کہ اس میں صرف اشعری علم کلام اور بعض لوگوں کا ذکر ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو اس سے پہلے اہل الحدیث تھے ان کا طریقہ کار کیا تھا، سلف کا طریقہ کار کیا تھا عقیدے کے اس بات کے سلسلے میں، وہ لکھا جاتا، اس کی تفصیل بیان کی، وہ نہیں بیان کی جا سکی. تو اب اس میں بعض چیزوں، ان کی دوسری کتاب الکلام ہے جس میں کلامی مباحث ہیں، تو اس میں 2-3 مسئلے کو بنیاد بنا کر کے ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ یہ جو ہے نبوت کو کسبی سمجھتے ہیں یا اسی طرح سے قدم مادہ کے قائل ہیں، عالم قدیم ہے اس کے قائل ہیں. حالانکہ انہوں نے پھر برات کا اظہار کیا، باقاعدہ تحریر دی انہوں نے، سید صاحب نے حیات شبیر میں لکھا ہے، مگر وہ لوگ ماننے کے لیے تیار. اسی طرح سے بعض مسائل کے سلسلے میں، انتظامی امور کے سلسلے میں ان کے اور مولانا خلیل الرحمان سہارنپوری، وہ خلیل احمد سہارنپوری نہیں، خلیل الرحمان سہارنپوری وہ نائب ناظم تھے، لیکن اپنے آپ کو قائم مقام ناظم سمجھ کر کے ان کے اور ان کے درمیان کچھ اختلافات شروع ہوئے، کچھ اور دوسرے لوگوں کے درمیان اختلافات، تو سب نے ایک دوسرے کو سے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ اب وہ اتنے جری تھے کہ بعض باتیں وہ اس انداز میں کہتے تھے کہ دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، تو دوسرا ناراض ہوتا تھا، چاہے ان کا ارادہ رہا ہو یا نہیں. مولانا علی میاں نے بھی یہ لکھا، کہا کہ وہ چونکہ جری آدمی تھے اور وہ پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے پر کیا ہو سکتا ہے، ان کی مراد نہ رہی ہو ایسا، لیکن لوگوں کو تاثر یہ ہوتا تھا کہ یہ جو ہے اچھا اپنے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں مانتے. یہ سب لکھا ہے مولانا علی عبداللہ حسنی نے. اب بلکہ یہ بھی لکھ دیا ہے کہ کبھی کبھی تو کوئی رائے کسی دوسرے سے لے لی اور اس کے بعد اس کو اپنی طرح منسوخ کر لیا، اس انداز میں پیش کیا کہ وہ گویا میری اپنی رائے ہے اور جتتی ہے. اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ مسئلہ تھا. یہاں تک لکھا ہے کہ اب وہ جب بھی مثلا کبھی گفتگو میں یا تحریر میں یا کوئی شعر پڑھتے تھے مثلا فارسی اور عربی وغیرہ کا، تو اس کے بعد اس کی تشریح کرنے لگتے تھے، گویا جو سن رہا ہے وہ جاہل ہے. یعنی اب یہ سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں، شبلی کے ترجمے میں نزہت الخواطر میں آپ دیکھیے یہ سب چیزیں کس چیز پر دلالت کرتی. تو مولانا تو کہیں شک کیا یہ مطلب یہ یہاں سے تو ایک اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے یا ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ واقعتاً کیا شبلی مطلب علماء طبقہ کو جو ان کے ساتھ کام کر رہا تھا یا ان کو جو ان کے ساتھ تھے، برحال علماء کا جو طبقہ ان کے ساتھ تھا، شبلی ان کے بارے میں کہیں مطلب حقارت وغیرہ کا تو جذبہ یا ان کو کمتر سمجھنے کا نہیں. ندوہ میں رہتے وہ یہ کیوں کریں گے؟ ندوہ میں سب علماء ہی تھے اکثر، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ ہر فکر کے حامل، ہر مکتب فکر کے لوگ، ہر طرح کا علم رکھنے والے، حتیٰ کہ سنسکرت اور ہندی پڑھانے کے لیے بھی ایک استاد مقرر کیا. لیکن افسوس کہ پھر اس کے بعد وہ چلا گیا، اس کا انتظام نہیں صحیح طریقوں سے، 1-2 آدمی نے پڑھا بس ہندی. جس طرح انگریزی پڑھانے کے لیے یا اس طرح سے جدید عربی کی طرف توجہ دلائی، اب اس میں سید سنن ندوی ہیں اور دوسرے کچھ خاص ہونہار طلبہ کو ان کی خاص تربیت دی، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو مطالعہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے. اچھا ایک بہت بڑا کام یہ کیا کہ انہوں نے الندوہ جاری کیا. الندوہ ایک پرچہ 1904 سے جاری کیا اور 1912 تک، ان کے زمانے تک، یعنی 8 سال تک تقریباً نکلتا رہا. اور یہ اس زمانے میں مطلب ہے کہ بہترین مضامین، مقالات اور اس طرح اصلاحی تحریک کے لیے دعوتی کام کا ایک طرح سے ذریعہ بن گیا ہے. یعنی الندوہ کا اجرا. اسی میں ایک زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی آ گئے تھے کچھ دن کے لیے، 5-6 مہینے کے لیے. سید سنن ندوی نے بھی ایڈیٹری کے بعد مولانا عبدالسلام ندوی وغیرہ نے، تو بہت سے مضامین مقالات جو ان کے یا دوسرے لوگوں کے چھاپے ہیں انہوں نے. تو اس طرح سے لکھنے کا، اور پھر بہت سے اسلامی موضوعات سے متعلق جو پہلی مرتبہ اسی میں سب سے پہلے شبلی صاحب نے علامہ ابن تیمیہ کا تعارف کرایا تھا، اور ان کی رد المنطقین ان کو حیدرآباد میں مل گئی تھی، تو اس کے کچھ مباحث جو ہیں رد منطق کے رد میں، وہ اس کا تعارف کرایا تھا انہوں نے. تو ہاں، تو شبلی کا مطلب بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ندوہ کے اس تخیل کے مطابق ندوہ بنانے میں. اور وہ لیکن افسوس یہ ہے کہ وہی 1912 میں 13 میں جب اختلاف کی بنیاد پر انہوں نے چھوڑ دیا ندوہ کو اور چلے گئے، تو اس کے بعد پھر وہ ندوہ پھر اپنی وہی پرانی روش پر آ گیا. کس پرانی روش؟ پرانی روش کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء اور ان لوگوں کے طریقے کے مطابق کہ وہ چیزیں دھیرے دھیرے جتنی تجدید انہوں نے کی تھی وہ ایک کنارے کرتے چلے گئے.
اور وہ جب تک مولانا عبدالحی حسنی زندہ تھے 1923 تک، 1341 ہجری میں وفات ہوئی. اس کے بعد پھر جو ناظم ہوئے یا آئے یا اس کے سرپرست تھے، جیسے نواب علی حسن خان، نواب صدیق حسن خان کے بیٹے تھے، یا اور بعض دوسرے لوگ جو ناظم ہوئے، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد آتے ہیں مولانا عبدالحی حسنی کے بیٹے ڈاکٹر عبدالعلی. ڈاکٹر عبدالعلی کا دور چونکہ بہت طویل ہے، 30 سالہ دور، تو اس 30 سالہ دور میں انہوں نے بہت سے کام کیے. اور وہ چونکہ قدیم و جدید دونوں طرح کی تعلیم کے جامع تھے، خود پیشے سے ڈاکٹر تھے، حکمت و طبابت بھی انہوں نے پڑھی تھی، اور مختلف علماء کی صحبتوں میں رہے، دیوبند میں بھی جا کے پڑھا اور دوسرے لوگوں سے سند و اجازت بھی لی تھی، شیخ حسین بن محسن وغیرہ سے. تو اس طرح سے وہ بہت ہی معتدل آدمی تھے. ان کے اندر کسی طرح کا کوئی، ایک تو یہ کہ اپنا جو اظہار کا وہ ہوتا ہے جذبہ کہ ہمیں پہچانا جائے ہمیں، وہ نہیں تھا، اور سب لوگوں کے ساتھ مل کر کے کام کرنے کا بھی جذبہ تھا ان کے اندر. چنانچہ ان کے زمانے میں کیا ہوا، جو مطلب اس کی ترقی کے لیے یا دارالعلوم دیوبند کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بہت زیادہ، وہ 1931 میں ایک ڈاکٹر تقی الدین ہلالی جو مراکشی تھے، وہ وہاں گئے. اچھا، وہاں انہوں نے مولانا عبدالرحمن مبارک پوری سے تو حدیث پڑھی. اس کے بعد پھر وہ تھے وہاں ملاقات ہوئی مولانا عبدالمجید حریری صاحب سے، ان کی اس کو صحیح سنن ندوی وغیرہ سے. تو ان لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ ایسا ہے کہ ان کو ندوہ میں لے آتے دارالعلوم ندوۃ العلوم. چنانچہ 1931 میں وہ ندوۃ العلوم میں چلے آئے، اور اسی زمانے میں مولانا مسعود عالم ندوی، مولانا ابوالحسن ندوی وغیرہ نے وہ ان سے بہت استفادہ کیا. بلکہ تجویز یہ ہوئی کہ اب تک جو ہے دارالعلوم کی طرف سے کوئی عربی پرچہ نہیں جاری ہوا. ندوہ تو اردو تھا، عربی پرچہ جاری ہونا چاہیے تاکہ اس کے ذریعے عالم اسلام میں تعارف ہو اس کا، اور مختلف جو لکھنے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں وہ مشق کریں اس میں عربی لکھنے کی. جی بالکل. چنانچہ الضیاء کے نام سے مولانا مسعود عالم ندوی کی اس میں ایڈیٹری میں، ادارت میں وہ نکلا. اس پر بحیثیت سرپرست کے ان دونوں کا نام سید سنن ندوی، ڈاکٹر تقی الدین ہلالی کا نام. بلکہ ڈاکٹر تقی الدین ہلالی صاحب کا اس میں ایک مضمون پڑھیے، بہت ہی دلچسپ ہے. اس کے ایک شمارے میں یہ ہے کہ یعنی بر صغیر کے اندر عربی صحیح طریقے سے لوگ کیوں نہیں سیکھ پاتے ہیں، اور یہاں کا نظام تعلیم اور نظام امتحان کتنا برا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ صحیح عربی کا ذوق نہیں. انہوں نے بہت سی باتیں انہوں نے بیان کی، بہت دلچسپ وہ مضمون ہے، وہ پڑھنے کے لائق، اور ان سب چیز کی عمل کی انہوں نے تصحیح کی. تو ان کے زمانے میں 4 سال وہ رہے تقریباً، 31 سے لے کے 34 تک. 34 میں پھر وہ عراق کی طرف چلے گئے. تو اتنا زیادہ بلکہ مولانا مسعود عالم ندوی کو قلق تھا اس کا کہ کاش کہ وہ اور ہوتے. تو انہوں نے بلکہ ایک مرتبہ پلاننگ کی کہ جا کے عراق میں ان سے ملتے ہیں. تو اس وقت تو نہیں جا سکے، پاسپورٹ شاید نہیں بنا ان کا، لیکن بعد میں پھر گئے 1949 میں، جو انہوں نے چند ماہ دیار عرب میں سفر کیا. تو ان سے 1949 میں باقاعدہ 3 مہینہ تقریباً 4 مہینہ وہاں رہے، ان سے استفادہ کیا. اس زمانے میں پھر وہ مولانا مودودی کی کتابوں کا ترجمہ کر رہے تھے، اور یہ تھے کٹر ٹھیٹ سلفی. لیکن جب وہ تھوڑا تھوڑا ان کو پیش کرتے رہے اور ان سے ترجمے کی اصلاح لیتے رہے، یہاں تک کہ اپنے استاد کو قائل کر لے کہ ہاں یہ بھی ضرورت کا کام ہے، کرنا چاہیے. یعنی موجودہ دور میں اس بات کا احساس مسلمانوں کو ہونا چاہیے کہ ہم پر کیا کس طرف سے حملہ ہو رہا ہے، اور ہم اسلام کی طرف کیسے دعوت دیں، یہ کام بہت ضروری. اچھا، ان کے ڈاکٹر عبدالعلی کے دور میں یہ ہوا پھر کہ سید سنن ندوی چونکہ تھے ہمیشہ ساتھ میں ان کے. تو اس زمانے میں جو نکلے ہیں فارغ ہو کر کے، جیسے شبلی کے زمانے میں شبلی کے شاگرد مولانا عبدالسلام ندوی ہیں، مولانا عبدالباری ندوی ہیں، سید سنن ندوی، اس طرح سید سنن ندوی بھی وہاں پڑھاتے بھی رہے، اور وہاں انتظام انصرام میں اور سرپرستی میں بہت کچھ جتنے جلسے ہوتے تھے. شیخ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کب تک تھے ندوہ میں؟ وہ کوئی تحدید تو نہیں مجھے ملی، پتہ نہیں جن لوگوں نے ان پر لکھا ہے بیان کریں گے، لیکن وہ چونکہ دارالمصنفین سے وابستہ تھے، اور 1916 سے وہ معارف نکالنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور سارے سیرت نبی کی تکمیل وغیرہ. تو میرے خیال سے وہ اعظم گڑھ میں بھی رہتے رہے ہوں گے، اور کبھی کبھی وہاں جاتے رہے ہوں گے. لیکن ان کے زمانے کے شاگرد مثلا مولانا حنیف ندوی ہیں، یا اور جو دوسرے جو ان کے زمانے میں فارغ ہوئے، جیسے مولانا ابوالحسن ندوی ہیں، مولانا مسعود علی ندوی ہیں، مولانا ابو اللیث اصلاحی ندوی ہیں، جن کا نام شیر محمد تھا پہلے، تو نام ان کا ابو اللیث پھر بعد میں بنا دیا. مولانا محمد ناظم ندوی ہیں. ان سب لوگوں نے اس زمانے میں ان سے پڑھا اور سیکھا، عربی سیکھی. تو یہ اچھا، اس کے بعد پھر یہ کہ تقسیم تک کے حالات بہت ابتر تھے، یعنی تقریباً 8-10 سال تقسیم سے پہلے اور تقسیم کے بعد بھی ندوہ کی مالی حالت بہت خستہ تھی.
تو اس کی وجہ سے بہت پریشانی لاحق ہوتی تھی ان کو. لیکن بہرحال پھر بعد میں لوگوں نے توجہ دی اور وہ پھر مالی حالت خستہ تھی تو اس کے اثرات تعلیمی حالت پہ، تعلیم پر تو نہیں، لیکن ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ مولانا ابو الحسن ندوی بحیثیت استاد کے مقرر ہو گئے اس میں. اور یہ اس وقت 1914 میں پیدا ہوئے مولانا ابو الحسن ندوی، اور 1934 میں ان کو بحیثیت استاد کے لے لیا جاتا ہے، یعنی 20 سال کی عمر ہی میں. کیا بات ہے. اور وہ 1934 سے جو ندوہ میں آئے ہیں تو سمجھیے کہ پوری زندگی ندوہ میں. تو اس میں ڈاکٹر عبدالعلی صاحب اپنے بھائی کے زمانے میں، ان کی وفات 1380 ہجری مطابق شاید 1960 ہوگا، اس وقت تک وہ ان کے ساتھ رہے. تو ان کے زمانے میں یہ ہوا کہ نصاب تعلیم تیار کر دیا جائے عربی سیکھنے سکھانے کا، یعنی ڈاکٹر عبدالعلی کے زمانے میں. اور مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کو یہ سوچا کہ یہ سب سے ضروری کام ہے جس کے لیے ندوہ قائم کیا گیا تھا، دارالعلوم قائم کیا تھا. چنانچہ انہوں نے پھر وہ ہر سطح کے لوگوں کے لیے عربی کے ریڈر وغیرہ تیار کیے. مثلا سب سے پہلے انہوں نے مختارات تیار کیے 2 حصے میں. بہترین انتخاب ہے وہ، جو ادب اور تاریخ اور مختلف فنون کی کتابوں سے جو اچھے اچھے پیسز سب جمع کر دیں، اور اکثر مدارس میں داخلہ نصاب. دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ القراءۃ الرشیدہ پڑھائی جاتی تھی مصر والی، اس میں ہر جگہ تصویر، اور پھر وہ مصری مزاج اور ماحول کے مطابق تھی، تو اس کے مقابلے میں انہوں نے القراءۃ الراشدہ تیار کی. تیسرا انہوں نے یہ کیا کہ بجائے اس کی کہ کامل کیلانی کے جو قصے ہیں وہ ادھر ادھر جانوروں کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں کے اس میں تصویریں بنی ہوئی ہیں، تو ان کے مقابلے میں کیوں نہ نبیوں کے قصے بچوں کے لیے تیار کیے. چنانچہ قصص النبیین الاطفال جو وہ 3 حصے انہوں نے لکھے، بعد میں پھر 4تھا حصہ لکھے، پھر آخر میں 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو یہ ایک نصاب کا جو سلسلہ ہے انہوں نے اس کو، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ اساتذہ نے بھی، جیسے معلم الانشاء تیار ہوئی 3 حصے میں، یا اسی طرح سے مولانا رابع ندوی صاحب نے منثورات کے نام سے ایک مجموعہ تیار کیا. الادب العربی بین عارضی و نقل. ایک کام انہوں نے اور کیا کہ جزیرۃ العرب کے نام سے وہ جو جتنے نام اور جغرافیائی اور چیزیں جگہیں آتی ہیں، چاہے ادب آپ پڑھیں یا حدیث پڑھیں یا سیرت پڑھیں، آپ کو یہ سب نام ملیں گے. تو اب ان کا ضبط کیا ہے اور کہاں ہے، اس کا محل وقوع اور اس کی کیا خصوصیت ہے، اس کے لیے بہترین کتاب ہے. اور اس طرح کی کتاب کی ضرورت تھی، مولانا نے یہ ضرورت پوری کی. تو یہ نصاب کے تعلق سے اس طرح کی یہ. اچھا، اسی میں پھر یہ ہوا کہ ڈاکٹر عبدالعلی کے زمانے میں جب تک مولانا مسعود اعلی ندوی تھے وہاں، وہ 1935 میں پھر وہ بحیثیت استاد ہوئے. 35 سے پہلے وہ بحیثیت استاد نہیں تھے، بس وہیں تھے، ایڈیٹر تھے، پرچہ نکالتے تھے. بلکہ آخری شمارہ میں نے دیکھا اس میں لکھا کہ اتنا وہ مقروض ہو گئے ہیں اور میرے پاس اور وسائل بھی نہیں ہیں، اور وہ مجھے لگتا ہے سب کچھ وہی کرتے تھے، لکھنے پڑھنے کا بھی کام، تصحیح کرنے کا بھی کام، چھپوانے کا بھی کام، اس کے بعد پھر مالی طور پر بھی فراہمی کا کام یہی کرتے تھے. حالانکہ اس کو بحیثیت دارالعلوم کے ایک شعبے کے اس کے لیے بجٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اس زمانے میں وہی مالی حالات خراب تھے، اس لیے ایسا ہوا. تو وہ نکالتے رہے باہر، ہمت کی انہوں نے 1935 تک نکالتے رہے، یعنی 4 سال تک تقریباً، پورے 4 سال تو نہیں لیکن 4 جلدیں ہیں اس کی. اور وہ یہ اتنا معیاری پرچہ تھا کہ عرب ممالک میں جاتا تھا اور وہ اس کی زبان دیکھ دیکھ کے لوگ اشش کرتے تھے. کیا بات، ماشاء اللہ. مصر کے، لبنان کے، شام کے ادیب کے، دیکھو ایک ہندوستانی یا ہندوستانی ادبا کیسے لکھتے ہیں اور ہم لوگ کس انداز میں عوامی زبان لکھتے ہیں، اور صحیح قواعد اور اصول کے مطابق نہیں، الفاظ اور تراکیب کا جو استعمال وہ کرتے ہیں. اور واقعی آپ اس کو لیتھوں میں چھپتا تھا، ٹائپ پر بھی نہیں چھپتا. لیکن افسوس کے 4 سال انہوں نے نکالا، ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد 2 ہی سال کے بعد تقریباً 36-37 میں وہاں سے نکل کے وہ چلے گئے، اور 37 سے تقریباً وہ خدا بخش لائبریری میں چلے گئے. وہاں پر وہ عربی مخطوطات کی فہرست سازی کا کام کیا. وہیں پر انہوں نے محمد عبد الوہاب اور ہندوستان کی پہلے اسلامی تاریخ وغیرہ لکھی. بعد میں پھر جو جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے اس کے بعد پھر وہ تقسیم کے بعد چلے گئے پاکستان، تو مولانا وہ چلے گئے جماعت اسلامی کی طرف. مولانا ابو الحسن ندوی اس زمانے میں تھے. اچھا، ان کا انتقال ہوا 1954 میں. سید سلطان ندوی کا 1953 میں ہوا، ان کے شاگرد مولانا مسعود اعلی ندوی صاحب کا 1954 میں. اچھا، اب یہ دیکھیے، میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں، عجیب غریب بات. ان کے ساتھ بھی ویسے ہی جیسے شبلی کے ساتھ ہوا ظلم، یا ان کو کسی طرح سے لوگوں نے محسوس یہ کیا کہ یہ اگر رہیں گے تو مسعود اعلی ندوی کی بھی وہاں رہنے کی ضرورت نہیں بنی ندوہ میں، اور وہ چلے گئے. یہاں تک کہ 1954 میں انتقال ہو جاتا ہے. 1954 تک پھر اس کے بعد عربی پرچہ نکالنے کی نوبت نہیں آئی. 1955 آتا ہے تو اس کے بعد پھر الباس الاسلامی نکلنا شروع ہوتا ہے. تو الباس الاسلامی الحمدللہ وہ پرچہ اچھا ہے اور ابھی تک نکل رہا ہے. اور تو 1955 مطلب یہ 34 میں بند ہوا، 37 میں مولانا وہاں سے چلے آئے،
اور 55 سے نکلنا شروع ہوتا ہے، 54 میں ان کی وفات. 54 میں ان کی وفات. کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر ندوہ والے یا دارالعلوم میں اس بات کا احساس ہوتا کہ اضیاء کے مرحوم ہو جانے کی وجہ سے کیا خلا پیدا ہو گیا ہے، کیا فقدان ہو گیا ہے، ہمارے ترجمانی کا جو ایک ذریعہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے، تو اس کو پھر فوراً ہی کسی نام سے جاری کرنا چاہیے تھا کہ وہ مولانا مسعود علی ندوی رہیں گے تبھی جاری کریں گے. مولانا ابوالحسن ندوی تھے موجود اور ان کے اور درمیان بہت گہرے مراسم تھے، تو مولانا علی میاں کے ذریعے وہ پرچہ نکل سکتا تھا، تو کیوں نہیں نکلا؟ لیکن ان چیزوں کی طرف دارالعلوم یا اداروں کو توجہ نہیں ہوتی، اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے لیے مالی فراہمی نہ ہو، مطلب اس کے لیے ایک بجٹ جو خاص ہوتا تھا، وقت پر کاتب کو پیسہ دینا، مطبع کو یہ لکھا ہے مولانا مسعود علی ندوی کہ کاتب کا اتنا قرض باقی ہے، مطبع کا اتنا قرض باقی ہے وغیرہ وغیرہ. ان کی موت کے بعد بہرحال یہ سارے بہرحال لیکن یہ کہ الباس الاسلامی کا اجرا ہوا، یہ بہت اچھا. تو ڈاکٹر عبدالعلی کے زمانے میں یہ سب سارے کچھ کام ہوئے، اور بہرحال جس پریشان حالی کی حالت میں بھی یعنی ایک طرح سے وہ ان کے اس پورے زمانے میں ادارہ جو ہے جس اصلاحی مقاصد کے تحت شروع کیا گیا تھا، کیا اس پہ قائم دائم تھا یا کیا؟ بالکل شبلی کے طرز پر تو نہیں، لیکن بہت حد تک ان علوم فنون کے پڑھانے کا انتظام کیا جاتا تھا. اگرچہ بہت سے نصاب کی کتابیں وہی باقی رکھی گئیں، کچھ نئے نصاب بھی تیار کیے گئے جیسا کہ میں نے بتایا. عربی زبان کے سلسلے میں تو بہت اچھا کام ہوا، لیکن اور دوسرے علوم فنون میں جن کے اندر جس طرح کا اجتہاد کر کے کوئی چیز سمجھنے یا بتانے یا طلبہ کو سمجھانے کی بات تھی وہ کرتے تھے. اب جیسے مولانا علی میاں مثلا وہ تفسیر اور ادب کی کتابیں پڑھاتے تھے، تو اس سلسلے میں بڑی محنت انہوں نے کی. تفسیر کی ساری جتنی کتابیں سب پڑھ گئے قدیم و جدید، اور اس کے بعد اس کی روشنی بڑی محنت سے تیار کرتے تھے، اور لوگوں کو اطمینان ہوا کہ نہیں ہوا طلبہ کو، وہ بھی لوگوں سے رائے بھی لیتے تھے. اس طرح سے ادب کی کتابیں وہ بھی پڑھاتے تھے ان کو. اگرچہ مقامات حریری اس وقت مقرر تھی، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ مقامات حریری سے پہلے جو چیزیں پڑھائی جانی چاہیے وہ سب تیار کر، چنانچہ اس میں لگ گئے، اور یہ بہت بہت کامیاب کوشش ان کی. اچھا، اب ڈاکٹر عبدالعلی کے بعد پھر مولانا ابوالحسن ندوی کی نظامت کا زمانہ آتا ہے، ان کی وفات کے بعد 1960 کے بعد تقریباً. انہوں نے بہت طویل عرصہ پایا، تقریباً 40 سال یعنی 39 سال. 1999 بالکل 31 دسمبر 1999 میں انتقال ہوا. اس دور میں ہوا یہ کہ پہلے تو وہ پڑھاتے رہے، نصابی کتابیں تیار کرتے رہے. 1941 میں تقریباً جب جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، اس سے پہلے مولانا مودودی سے بہت متاثر تھے اور ان کے ساتھ ربط ضبط ہو گیا، پھر جماعت اسلامی میں شامل بھی ہو گئے، بلکہ وہ وہاں کے ذمہ دار بھی تھے. ایک زمانے میں 2-3 سال تقریباً لکھنؤ میں وہ ذمہ دار بھی رہے وہاں، اور دعوتی کام کرتے. اسی دوران ایک بار مولانا مودودی آئے بھی دارالعلوم میں. اس کے ہمارا تعلیمی نظام کیا ہونا چاہیے، نیا نظام تعلیم، اس پر جو مشہور ان کا خطبہ ہے وہی ندوۃ العلماء میں انہوں نے ہی دلوایا تھا، اور انہوں نے دکھایا تھا کہ جتنے قدیم و جدید کی تفریق کر کے سارے علوم فنون کو کیسے اسلامی انداز میں پڑھایا جائے. تو یہ ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی جس زمانے میں مولانا مودودی سے متاثر تھے اور تھے جماعت اسلامی میں شامل، ایک کتاب کا خاکہ بنایا، ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین لکھنے کا. اس لیے کہ آج تک جتنی کتابیں انہوں نے محسوس کی کہ لکھی گئی ہیں، تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ موجودہ حالات یہ ہوئے اور انگریزوں کا تسلط ہوا اور انگریزوں نے حملہ کیا اور فلاں، تو اس کے بعد تو مسلمانوں پر کیا اثر پڑا. یعنی مسلمان ہمیشہ شکست خوردہ اور مفعول رہیں گے، اور فاعل یعنی فیکٹر کے طور پر نہیں، بلکہ افیکٹڈ بائی رہیں گے. تو انہوں نے یہ ذہن میں رہا. تو یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے، مطلب یہ چند منفرد کتابوں میں سے ہے جو موجودہ دور میں لکھی گئی، اس سے بہت لوگ متاثر ہوئے. تو ماذا خسر، یہ تو ان کا انفرادی عمل ہے. ادارے کو جب انہوں نے میں بتاتا ہوں، اگر انہوں نے یہ کتاب نہ لکھی ہوتی، ان کو شہرت نہ ہوتی، یہ عرب ممالک پہ پھر نہ جاتے، وہاں ان کا تعارف بحیثیت ماذا خسر العالم کے نہ ہوتا، مختلف اکیڈمیوں اور ان کے ذمہ دار نہ بنتے، تو ندوہ ویسے کا ندوہ رہتا عام مدرسوں کی طرف سے. تو انہوں نے لکھا اور بڑی محنت سے 4-5 سال لکھا. 1943 سے لے کے 1947 تک کتاب لکھتے رہے. اس کے 4 باب ہیں، آپ پڑھیے، کتاب بہت زبردست کتاب ہے. تو اس کو اب پھر چھپوانے کا اب دیکھیے اس زمانے میں کتنی قسم ورسی تھی، وہ میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں، کہ اب اس کو چھپوانے کے لیے وہاں کوئی بندوبست نہیں تھا. اب انہوں نے چاہتے تھے کہ کسی طرح، انہوں نے اپنے بیتے میں لکھا ہے کاروان زندگی کہ کیسے چھپ جائے یہ کتاب. تو ایک بار آئے ہوئے تھے یہاں پر حجاز میں، تو یہاں عبدالوہاب دہلوی جو بہت مشہور تھے، ان سے ذکر کیا، ان کی لائبریری سے استفادہ کیا. تو ایک بار حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی سے ذکر آیا کہ یہ کوئی بڑے سیٹ ہیں اور کچھ آئے ہوئے ہیں. تو ان کے پاس گئے تو انہوں نے لکھا ہے بلکہ آپ بیتی میں کہ اگر کوئی فقہ حنفی کی کوئی کتاب ہوتی تو شاید اس کے لیے اچھی خاصی رقم دے دیتے چھاپنے کے لیے، لیکن یہ کتاب ان کو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر بھی شاید 200 یا 500 پکڑایا. ہاں،
تو انہوں نے کہا کہ مہاراج میں نے لے لیا اس کو. پھر میں اللہ سے دعا کرتا رہا کہ کسی طرح سے اس کتاب کے چھپنے کا انتظام ہو جائے. چنانچہ پھر اس کے بعد جب گئے ہیں تو ان کے ذہن میں آیا کہ اس کو کہوں نا بڑے ایک ناشر جو مصر کے اندر ہیں احمد امین, لجنت التالیف و ترجمہ نشر کے بانی, اور وہ تو ان کو بھیج دیتے ہیں, دیکھتے ہیں. ان کو جب بھیجا تو انہوں نے بڑا پسند کیا, انہوں نے کہا ہم چھاپنے کے لیے تیار ہیں. چنانچہ چھاپ دی کتاب. یہ 1950 میں چھپی ہے, اور اچھا اس کو بھی ملنے کی داستان وہ لمبی ہے, چھوڑیے. 50 میں جب وہ کتاب چھپی ہے اس پر 2 صفحے کا مقدمہ لکھا تھا اس پہلے ایڈیشن میں احمد امین صاحب نے. وہ مقدمہ بہت سے لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا, چونکہ بعد میں نکال دیا گیا. احمد اشرباسی اور سید قطب وغیرہ کا مقدمہ ڈال دیا. ان کی تنقید اس میں صرف 1-2 سطر میں صرف یہ ہے کہ مؤلف ماشاءاللہ نوجوان ہیں اور انہوں نے بڑے جذبے کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے, لیکن وہ جتنی تعبیریں اور الفاظ اور تراکیب اور تکرار وغیرہ وہ جو استعمال کیے بہت زیادہ, مطلب لگتا ہے کہ سارے الفاظ وہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہے, تو اس کی تکلف کی ضرورت نہیں تھی. اتنا لکھا ہے ضرور کچھ, اور کوئی خاص تنقید نہیں کی. ہم لوگ اصلاً ان کو بحیثیت ندوۃ العلماء کے ناظم کے طور پہ, لیکن دیکھیے جب ادارے کو سنبھالا, میں بتا رہا ہوں جس طرح سے شبلی اپنے 8 سالہ قیام میں شبلی اور ندوۃ العلماء لازم ملزوم تھے, اسی طرح سے مولانا کے 39 سالہ ارتباط میں مولانا ابو الحسن ندوی اور ندوۃ العلماء لازم ملزوم. بالکل, جب آپ ندوۃ العلماء کہیں گے تو مولانا ابو الحسن ندوی کا نام ہے. ابو الحسن ندوی میں بتاتا ہوں آپ کو, ماذا خسر العالم 1950 میں چھپی, ٹھیک ہے, یہاں تک تو 50 کے بعد پھر انہوں نے 1951 میں عالم اسلام کا سفر کیا. اب جہاں جاتے تھے تو ماذا خسر العالم کی وجہ سے ان کو بڑی پذیرائی ہوتی تھی. مصر گئے, شام گئے, مختلف ملکوں میں گئے. اب اس کے بعد ہی انہوں نے پھر دعوتی دورے شروع کر دیے مختلف جگہوں کے, ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے باہر بھی, اور ہر جگہ وہ پہچانے جانے لگے اور ہر جگہ ان کو بلایا جاتا تھا. اور وہ اس کتاب کی وجہ سے بھی, اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے لکھا یہ ہے کہ عام طور پر ندوہ میں لوگوں کا مزاج یہ تھا, اور وہ اشارہ وہی شبلی وغیرہ کی طرف ہے, کہ وہ عربی میں اچھی طرح سے لکھنا, ترجمہ کرنا, انشا پردازی آ جائے, عالم بن جائے, بس یہی تھا. یعنی اس کے ذریعے دعوتی کام کرنا, لوگوں کے اندر اصلاح کا جذبہ بیدار کرنا, یا خود عربوں کو دعوت دینا اگر وہ گمراہ ہیں, یہ پیدا نہیں ہوا. تو انہوں نے یہ محسوس کیا, تو مضامین انہوں نے کچھ لکھنا شروع کیا. ماذا خسر العالم کے علاوہ بھی دوسرے مضامین لکھے. اوکے, تو انہوں نے یہ کہا ہے اصل میں کہ عربی زبان کا کیا فائدہ ہے اگر ہم سیکھتے ہیں اور سارے ان عربوں کو جو عربی میں بولتے ہیں اور عرب ہیں ان کو ہم نہیں خطاب کریں. چنانچہ انہوں نے ان کو خطاب کیا. اب ان کی جتنی دعوتی تحریریں ہیں اس میں کسی کی دو رائے نہیں. ظاہر ہے بہت اچھی کتابیں ہیں جو اس زمانے میں سارے عربوں نے محسوس بھی کیا اور وہ پسند بھی کیا. تو وہ جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر عرب دنیا میں ان کے لیے ایک بہت بڑا میدان, اور ندوۃ العلماء کے تعارف کا بھی, اور پھر بعد میں جو کتاب لکھی ہے سراء بین الفکرۃ الاسلامی اور فکرۃ الغربیہ فی الافکار الاسلامیہ, یا بہت جگہ جگہ جو انہوں نے مختلف خطبے دیے ہیں, یا پھر المسلمون فی الہند جو ریڈیو ٹاکس ہیں دمشق میں جا کر کے دیا. تو ان کی شخصیت بہت معروف ہو گئی, اور انہوں نے ہر جگہ وہی پیش کیا مسلمانوں کو, اور ندوۃ العلماء کو کس انداز میں. تو وہ اور ندوۃ العلماء وہ بھی لازم ملزوم تھے, جیسے شبلی اور ندوۃ العلماء اس زمانے میں لازم. انہوں نے ندوہ میں کیا کیا؟ میں بتا رہا ہوں, ندوہ میں یہ کیا کہ چونکہ مطلب یہ الزام بہت مضبوطی سے سامنے آتا ہے کہ جب ندوۃ العلماء ان کے ہاتھ میں آیا تو وہ واقعتاً دیوبند کا زمینہ بن کر اپنی کوئی خاصیت, میں بتا رہا ہوں, خصوصیت بالکل ختم ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اس کے ضعف یا زوال, یعنی دارالعلوم ندوۃ العلماء یا اس کا زوال بھی خود اسی کے اندر پوشیدہ ہے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مولانا ابو الحسن ندوی تقریباً یعنی 40s میں, وہ میں نے بتایا تھا کہ جماعت اسلامی سے متاثر تھے مولانا مودودی کے, بلکہ جماعت اسلامی کے 2-3 سال وہ تھے بھی, لیکن پھر اس سے علیحدگی اختیار کر لی. اور اسی دوران مولانا محمد الیاس کاندھلوی سے ملاقات ہوئی جو تبلیغی جماعت کی. یہ کب کا حادثہ ہے؟ یہ تقریباً 1944-45 اسی طرح. یہ نہیں, اور وہاں جا کر انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو مولانا مودودی کا طریقہ دعوت ہے, جو منہج ہے, اور لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جماعت سے پھر ہمیں علیحدگی اختیار میں نے کر لی, اگرچہ ان پر بہت زیادہ رد ود نہیں لکھا اور ان کو پر تنقید نہیں کی, لیکن 3 وجوہ اسباب تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ مولانا مودودی کا جو بھی لٹریچر پڑھتا ہے, عام طور پر جو جدید تعلیم یافتہ ہیں یا ایک عوام ہیں, تب ان کو چونکہ پرانا ماضی کا تراث اور دوسرے علماء کی کتابیں تو پڑھی نہیں انہوں نے, تو سمجھتے کہ بس یہی سب سے بڑے ترجمان ہیں اسلام کے, اور بس انہی کو اسلام پیش کرنا ہے, ان سے بڑا کوئی مفکر نہیں ہے, ان سے بڑا کوئی. ایک تو یہ احساس ہوتا ہے. دوسری چیز یہ کہ
مولانا مودودی کے اندر خود یعنی علماء کی جو شان ہوتی ہے، یعنی ان کے بارے میں جو ایک تصور ہے، تو اس طرح وہ نہیں تھے، اور اس ناحیے سے ان کو لوگ تان کا وہ مورد بناتے تھے. اور تیسری بھی کوئی ایک بات اسی طرح سے لکھی، یعنی وہ ان کے ہاں للہیت اور وہ عبادت یا روحانیت یا اس طرح کی چیز، ہاں تو وہ ان کو یہ محسوس ہوا. ظاہر ہے اب مولانا الیاس کاندھلوی صاحب کے پاس گئے، مولانا احمد علی لاہوری صاحب کے پاس درس قرآن میں گئے، اس طرح سے مولانا عبد القادر رائے پوری، ان سے بھی بیعت، کتاب ہی لکھی ہے صحبت با اہل دل کے نام سے. تو اس سے ان کے ذہن پر یہ اثر پڑا کہ یہ جو کچھ بھی ہم کریں گے اصل میں وہ دنیا میں اصلاح وغیرہ کا کام ہم کر رہے ہیں، اور وہ نام و نمود ہوتی ہے. اس کے بجائے ہمیں کرنے کا کام یہ ہے کہ اس انداز میں تزکیہ نفس کی طرف، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. چنانچہ وہ پھر جماعت اسلامی سے دور ہو گئے اور وہ تبلیغی جماعت سے قریب ہو گئے. آخر زمانے میں تو بالکل تبلیغی جماعت کے سمجھیے کہ ترجمان بن گئے. ہاں بالکل، ہاں کہ جیسا مولانا زکریا صاحب نے کہہ دیا تو وہ تنقید کرنی ہے جماعت اسلامی پر، تو تنقید بھی کر ڈالی، جبکہ تنقید نہیں کرنے کے حق میں تھے، کبھی نہیں لکھا تھا انہوں نے، بعد میں ان کے کہنے پر سب تنقید بھی کر دی، بلکہ بعد میں لوگوں نے سمجھا ایسا گھیر لیا ان کو. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جب عمر زیادہ دراز ہوتی ہے کسی کی، 80 تک پہنچ جاتا ہے، 85 تک پہنچ جاتا ہے، 1914 میں پیدا ہوئے، تو یہ کہ ان کے جو ارد گرد جو لوگ تھے ان کو جیسا مشورہ دیتے ویسے ہی کرتے ہیں. اکثر جماعتوں میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے، اور لوگ تو اب ان کو جیسا سجھاتا کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث کے خلاف بھی ایک تحریر اخیر میں لکھ کر کے دے دی، اور اس کو محسوس کیا انہوں نے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور کیا. تو جو اس زمانے میں بلکہ مولانا عبدالحمید رحمانی صاحب سے میں نے سنا کہ جا کر ان کو سمجھاتا تھا کہ ندوہ کیسا تھا اور کس رخ پر جا رہا، آپ کدھر آپ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں، ہنس کر کے ٹال دیتے تھے. جیسے سنن الدین ہنس کے ٹال دیا تھا مولانا حنیف ندوی وغیرہ نے. تو مقصد یہ ہے کہ جب اغراض و مقاصد یا وہ اہداف جو کسی ادارے کے ہوں ان میں تبدیلی ہو جائے، ان میں وہ شان نہیں باقی رہ جائے کہ جو پہلے تھی، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے جس طرح کی آپ کی سوچ ہو کہ اسی طرح سے پھر آپ تربیت دیں گے. جب مولانا ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ اس طرف جاتے ہیں تو جماعت اسلامی سے نکلتے ہیں، تبلیغی جماعت کی طرف رخ کرتے ہیں، یا تصوف اور مطلب بہت زیادہ اس میں زہد و ورا کی طرف ان کا ذہن جاتا ہے. اس کا اثر اس ادارے پہ، ایک ادارہ جو اتنے بڑے مقاصد کے ساتھ آیا تھا اور جن کو 40 سال تک لگاتار مطلب اس ادارے کی سرپرستی کی، ادارے کو شخصیت جتنی بڑی ہو چھوٹی ہو وہ بات کی بات ہے، ادارے پہ انہوں نے کیا اثر ڈالا؟ ادارے میں تعلیم کے سلسلے میں اور نصاب تعلیم تو میں نے بتایا، انہوں نے جو جدید نصاب تعلیم، ان کی شخصیت کا یہ پڑھتا واقعتاً پڑا کہ اس میں پڑھتا اتنا پڑا اس طرح سے کہ ان کی شخصیت ہی قابل تقلید بن گئی. یہ میں مختصراً کہہ سکتا ہوں. جیسے جماعت اسلامی مولانا مودودی ہی صرف آئیڈیل ہو گئے اور وہی صرف مفکر ہیں، تو اس طرح سے مولانا ابوالحسن ندوی ہی آئیڈیل ہیں. حتیٰ کہ اب کسی کو عربی سیکھنی ہے تو انہی کی کتابیں صرف پڑھتے رہتے ہیں لوگ ندوہ میں، دوسرے لوگوں کی نہیں پڑھیں. مولانا نے تو ہر ایک کی کتاب پڑھی تھی، احمد امین، عقاد، معدنی، شکری، سب کو پڑھا تھا رافی، لیکن اب یہ پوری زندگی وہاں پر ندوہ میں رہتے ہوئے. مولانا کے بعد بھی لگ بھگ 20-22 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. اس کے بعد ندوے پہ، اس کے بعد پھر مولانا محمد رابع ندوی صاحب آ گئے. کیا وہ سلسلہ اسی طرح سے چل رہا ہے، کچھ تبدیلی آئی ہے؟ کوئی خاص تبدیلی تو نہیں آئی، بلکہ مولانا کے زمانے میں تو 2-4 چیزیں ایسی ہوئی تھیں کہ جن میں کہا جا سکتا ہے کہ سب کو اکٹھا کرنے کی کوشش انہوں نے کی تھی، اور ایک طرح سے عزم اس بات کا کیا تھا کہ اب ہم آئندہ کے مرحلے میں ہم سب مل کر کے، مثلا 2-3 مثالیں میں دیتا ہوں. 1975 میں 85 سالہ جشن ہوا تھا، 1395 ہجری، اس لیے کہ 1310 میں اس کی تاسیس ہوتی. تو 85 سالہ جشن ہوا تھا. اس میں انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں علماء اسلام کو عرب ممالک سے اور پورے بر صغیر سے، ہندوستان سے جمع کیا تھا. ہم لوگ بھی اس میں شریک تھے، اس میں جامعہ سلفیہ میں پڑھتے تھے. تو گئے تو وہاں ماشاءاللہ دیکھا وہ سب بڑے بڑے علماء، جتنے یوسف القرضاوی کو پہلی بار خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اس طرح سے محمد حسین الذہبی کو تفسیر مفسرین والے ہیں، اور دوسرے. اور اسی وہیں پر پھر میرا ایک مضمون چھپا تھا معارف میں، اسی وقت میں 18 سال کی عمر کا تھا اس وقت. تو وہاں پر ضیاء الدین اسرائی صاحب سے ملاقات ہوئی، وہیں مولانا سعید احمد اکبر بادی وغیرہ سے ملاقات. یعنی کہنے کا مقصد اتنا بڑا اجتماع کہ جس میں ہر مکتب فکر کے بڑی تعداد ان کے علماء کی جمع ہو، اور پھر عرب ممالک سے بھی اتنی بڑی تعداد. تو یہ ایک بہت اچھی اور بڑی کانفرنس تھی یہ. اچھا، اسی طرح سے انہوں نے پھر اس کے بعد جب عالمی اسلامی ادب کی ایک انجمن رابطۃ الادب الاسلامی کے نام سے، اس کی بھی کانفرنس انہوں نے کی 1981-82 میں تقریباً. تو وہ قائم کی، اس میں بھی بہت سے لوگ اپنے پورے اس کا مرکز بنایا. ایک تیسرا کام یہ کیا، وہ اگرچہ دارالمصنفین کے پلیٹ فارم سے، کہ مستشرقین کے خلاف
ایک بڑی کانفرنس کی تھی جس میں ساری دنیا سے سارے لوگ آئے تھے، اور وہاں وہ کانفرنس بھی بہت اچھی تھی. لیکن میں آپ کو بطور جملہ مترجہ بتا دوں کہ مولانا وہ ڈاکٹر حمید اللہ، محمد حمید اللہ، ان کا نقطہ نظر یہ تھا، ان کو منع کرتے تھے دارالمستشرقین نے خط لکھ کر کے یہ بالکل غلط طریقہ ہے، یہ آپ مت کیجیے، اس سے پھر الٹا اثر پڑے گا. مستشرقین یہ سمجھیں کہ یہ سب آج تک دقیانوسی خیال کے لوگ ہیں، بس ہم کچھ بھی بتاتے ہیں، ہماری کتابوں کو وہ پڑھنا نہیں چاہتے ہیں. جبکہ علم کی روشنی میں دیکھیے کسی نے صحیح لکھا ہے، کسی نے غلط لکھا ہے، جو صحیح لکھا ہے تو اس کو مانیے اور جو غلط ہے تو اس پر تنقید کیجیے. لیکن یہ کیا کہ ان کے خلاف کانفرنس، سارے مستشرقین تو نہیں تھے جو اسلام دشمن تھے، کچھ لوگوں نے خالص علم کی خدمت بھی کی تھی. جغرافیہ کی جتنی کتابیں ہیں انہوں نے چھاپی ہیں، تاریخ طبری ہے، سیرت ابن ہشام ہے، مجموع البلدان ہے، کشف الظنون ہے، فہرست ابن ندیم، سب پہلی مرتبہ انہوں نے چھاپا. تنقیدی جائزہ لینے میں تو تنقیدی جائزہ، لیکن تنقیدی جائزہ مطلب مستشرقین کے خلاف یہ کام، اسلام اور مستشرقین، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کہیے فلاں گولڈ زہر اور فلاں کتاب، اس کے اندر اس کے افکار کیا ہے؟ شاخت نے فلاں اوریجنل محمد اللہ میں کیا لکھا ہے، اس کا جائزہ لیجئے. جیسے بعد میں یہاں ایک مکتب التربیہ العربی لدول الخلیل، اس نے کتاب لکھی ہے کہ مستشرقین نے مختلف علوم فنون کے سلسلے میں کیا موقف اختیار کیا. وہ اچھی کتاب ہے، اس کا بلکہ پھر اس کا بھی ترجمہ کیا اسی مناسبت سے دارالمصنفین سے. تو یہ ہاں یعنی مستشرقین سے متعلق کانفرنس ہے، یا اس طرح سے ادب اسلامی سے متعلق ان کا جو تصور ہے، اگرچہ ادب اسلامی کے اس تصور کا میں مخالف ہوں، سخت مخالف. ادب اسلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ جو ادب ہے ادب ہے، جو ادب نہیں وہ ادب نہیں ہے. کیا بات، اسلامی اور غیر اسلامی کی کون سی بات ہے؟ اچھا، چاہے وہ جاہلی ادب ہو تو وہ بھی ادب ہے، اور اسلامی دور میں ہو مسلمانوں کا ادب ہو تو وہ. اب مسلمانوں کے دور میں اختر بھی تھا نصرانی، فرزدق بھی تھا، جریر بھی تھا، کون سے سب بہت زیادہ ملتزم تھے اور دیندار تھے، لیکن ان کے سارے ادب کو متنبی کون سا بہت زیادہ دیندار آدمی تھا، وہ تمام بہتری وغیرہ سب ہمارے جو ہمارا اردو ادب میں دیکھ لیجیے، فارسی ادب میں دیکھ لیں. فارسی میں ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر حافظ شیرازی کو، بدے ساقی میں باقی کے جنت در جنت نخائی یافت، کنارے آوے رکنا باد و گلگشتہ مسلح، یہ سب کہنا کھینچا در میں بیٹھا کب کا ترکیز. ہاں تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ لیکن پھر بھی یعنی جس کا جو نقطہ نظر ہو اس کے لیے اخلاص کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے تو ہم بہرحال مطلب اس کی مخالفت کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کو اپریشیٹ کریں. تو یہ تو ابوالحسن مولانا ابوالحسن میں بہت یعنی عالم اسلام میں دارالعلوم کا تعارف ہوا اس کے ذریعے، تو تعارف ہوا، شیخ ہوا، اور سارے اداروں سے دارالعلوم پہ جو یہ مطلب یہ جو بات عام طور پہ نوٹ کی جاتی ہے کہ ان کے زمانے میں دارالعلوم دیوبند کا ایک زمینہ بن کر کے رہ گیا. یہ تو ہوا مطلب دارالعلوم کی جو وہ مطلب جو وہ اسپیڈ تھی اصلاح کی، وہ جو ایک مطلب اس طرح سے مطلب مولوی نہیں بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا مولوی بنایا جا رہا ہے جو مطلب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے گا، اس کی وہ شان ہوگی، وہ مقام ہوگا، وہ حیثیت ہوگی، وہ مطلب اس کو ٹھیس پہنچ رہی ہے مطلب ابوالحسن ندوۃ کے زمانے میں. یا اگر ندوہ بھی دیوبند کا ایک زمینہ بن کر رہ جاتا ہے تو پھر ندوہ کی کیا ضرورت؟ دیکھیے دو پہلو ہیں اس کے، ایک تو ایک غیر مسلم اور اسلام، یعنی مسلمانوں کا غیر مسلم سے تعلق. اس میں تو بہرحال مولانا علی میاں کی تحریریں ہیں، یا اور جو دوسرے جن لوگوں نے بھی ندوہ سے منتسب لوگوں نے یا دارالمصنفین میں یا جتنے ندوی فضلہ نے کام کیا وہ بہت ہی قابل قدر ہے. یعنی اس میں تو کوئی اثر نہیں پڑا، مطلب غیر مسلموں کی ساری تحقیقات کی چھان بین، ان کا جائزہ لینا، ان کے اعتراضات کا جواب دینا شبلی سے جو شروع ہوا ہے تو آج تک ہے مولانا علی میاں کی ساری تحریروں میں. لیکن دوسری چیز ہے کہ ملی پیمانے پر جو آپس میں مختلف فرقوں کے اختلافات تھے، عقائد کی بنیاد پر یا سلاسل تصوف کی بنیاد پر یا اس طرح سے فقہی مسلک غیر کی بنیاد پر، تو اس سلسلے میں جو ندوۃ العلماء کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں پڑھیں اور ہر مکتب فکر کے لوگ یہاں پڑھائیں بھی، اور وہ لوگ مل کر کے رہنا سیکھیں یہاں. تو اس لیے وہاں کوئی کسی کے خلاف زیادتی نہیں کرتے ہیں، اور نہ کر آج تک یہ صورتحال ہے. تقریباً وہاں دیکھیں گے آپ حدیث طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، طلبہ بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں. آپ کا بنیادی مقصد رفع نزاع باہمی تھا. آپ نے ایک زمانے میں کیا وہ ندوہ خود وہ ایک پلیٹ فارم نہیں ہو گیا جہاں سے نزاعات کا سلسلہ چل رہا ہے؟ میں بتاؤں آپ کو، ندوہ سے بحیثیت پلیٹ فارم کے نہیں مخالفت کی گئی ہے. وہاں کے بعض اشخاص نے، بعض افراد نے کسی بھی مکتب فکر کی مخالفت کی ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ لوگوں نے کی ہے، اور بلکہ اس کا احساس بہت بعد میں ندوہ کو ہوا تو بعد میں ان کو خارج کر دیا گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، لیکن کہنا یہ ہے کہ ندوہ کے پلیٹ فارم سے نہیں کیا گیا،
ندوہ میں کسی شخص نے شخصی طور پر کہیں کسی جگہ کیا یا کہیں کسی کانفرنس میں جا کے شریک ہو کر کوئی بات کر دی تو وہ دیوبند کی طرح نہیں ہے. دیوبند نے تو باقاعدہ کھلم کھلا مخالفت کی. نہیں تو دیوبند کا اپنا جو طریقہ ہے, مطلب دیوبند کے اگر ہم مقاصد دیکھیں, دیوبند کا طریقہ عمل دیکھیں, ان کا جو منہج ہے وہ اس پہ قائم ہے اور اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں. ہم اس حیثیت سے ان پہ اعتراض نہیں کر سکتے, لیکن ندوہ تو اس کے لیے قائم ہی نہیں ہوا. تو اب یہاں سے کتنی کتابیں مطلب ایسی چھپی ہیں جو آپ دیکھیے گا. ندوۃ العلماء میں تو ایک مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ہے. اچھا, اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ندوہ کا ہے. ندوہ کا نہیں ہے وہ مولانا سید احمد افغر آبادی اور مولانا ابوالحسن ندوی ان دونوں کی ملکیت تھی. سبحان اللہ, کیا بات. اسی لیے وہاں دوسرے لوگوں کا لٹریچر نہیں چھپا ہے بہت, اور دوسرے لوگوں کی تحقیقات نہیں چھپی. یعنی وہاں سے اشاعت کے لیے ایک انہوں نے جگہ بنا لی تھی کہ وہاں سے وہ چھاپ دیتے تھے اور پھر وہ. میں اصل میں شیخ لوٹانا چاہتا ہوں کہ جو دو بنیادی مقاصد تھے. رفع نزاع باہمی کا کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ رفع نزاع باہمی کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو فرقوں طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما, تو ان کے درمیان اصلاح صلح و صفائی کا کام کرنا. تو مولانا علی میاں بہت سی جگہ جاتے ہیں اور ہر جگہ ہر مکتب فکر کے پاس جا کر کے ان کے ہاں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ جس سے تودد یعنی ان کے ساتھ قریب ہونے اور ان کو مطلب یہ کہ یہ نہیں کہ کوئی دوسرا غیر ہے, یہ نہیں کبھی احساسات دلاتا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک تحریر لکھ دی تھی علیہ حدیث. وہ میں نے یہ کہا تھا کہ آخر زندگی میں یا اللہ وہ مطلب جو اس پورے مطلب بعد میں اگر دیکھا جائے اس 40 سالہ زندگی میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ اب اس تحریر کے لکھنے کی وجہ سے مولانا علی میاں کی ساری خدمات کو پانی پہ نہیں پھیلا جائے گا, لیکن یہ تو مانا جائے گا نا کہ جو بنیادی ان سے متاثر ہوئے تھے اس مطلب یعنی اگر بنیاد ہلتی ہے تو وہ یہ تو تسلیم کرنا چاہیے. یہ تو بہت انتہائی درجے میں اب بھی کہتا ہوں, اور ندوہ والے بھی اس بات کے قائل ہیں کہ کبھی بھی وہاں سے مسلکی منافرت والی تحریریں نہیں پھیلائی جاتی. لیکن اگر کوئی آدمی پھیلا رہا ہو تو آپ اس کو کھلی چھوٹ دیے رہیے یا گوشمالی کریں گے؟ نہیں, تو اس کی گوشمالی ہو گئی نا. اس طرح کا کوئی اور دوسرا آدمی ایک ادارہ ہے نا, پوری ملت مل کر کے ایک ادارہ قائم کرے جس کا مقصد یہ ہو کہ یہاں سے ہم اتحاد و اتفاق کی ہوا چلائیں. بالکل, یہاں سے ہمارے درمیان اس پر قائم ہے ابھی بھی ندوہ والے. آپ مانتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا بات ہے, یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے اس طرح سے منافرت والی تحریریں چھپتی رہتی ہیں. جو مقاصد بنیادی مقاصد وہاں سے دیکھیے, وہاں سے فارغ ہونے کے بعد ندوی ہر طرح کے لوگ ہیں. وہ تو ہو ہی سکتا ہے. ندوی کوئی بہت کٹر اہل حدیث بھی ہو سکتا ہے, جیسے مولانا محمد رئیس ندوی تھے. لیکن مولانا رئیس ندوی صاحب کے بارے میں بتا دوں, وہ علامات چاہے جس انداز میں بھی لکھی ہو, چاہے جتنا آپ پسند کرتے ہیں نبی, لیکن انہوں نے جہاں مولانا ابوالحسن ندوی کا ذکر کیا تو کبھی بھی ایک لفظ نہیں ان کے بارے میں لکھا. وہ تو ان کا استاد اور شاگرد کا معاملہ ہے, اسے قطعی تو اس لیے نہیں, میں فارغین کی بات نہیں کر رہا, میں ادارہ بحیثیت ادارہ کیا آپ بتائیے کہ وہاں کی مطبوعات میں کون سی چیز ہے جو قابل اعتراض آپ کے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, آپ ان کی مطبوعات پر نظر ہے نا آپ کی, مجلس تحقیقات و نشریات اسلام سے یا دارالعلوم کی طرف سے, یا ان کا پرچہ نکلتا ہے الباس علیہ السلام میں, یا تعمیر حیات ہے, یا اس طرح کے جو کب کون سی چیز نکلی ہے کسی خاص مسئلے مکتب فکر کے خلاف؟ کبھی بھی نہیں, کوئی چیز نہیں چھپی ہے. اور نشائع کرتے ہیں وہ, اور پسند کرتے ہیں اس چیز کو. کیا بات ہے, یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اس پر تو قائم ہے وہ. کیا بات ہے. اور اصلاح نصاب کے سلسلے بہت حد تک وہ, لیکن اب یہ ہے کہ وہ ہم لوگ دھیرے دھیرے یعنی موجودہ دور میں ایسے بن گئے ہیں کہ ایک مکتب فکر کے اندر بھی اتحاد بہت مشکل ہے. تو متعدد مکاتب فکر کے درمیان ان میں پھر توازن قائم رکھنا, ان کے درمیان توفیق و تطبیق دیتے رہنا شاہ ولی اللہ صاحب کی طرف سے, تو یہ تو کوئی بڑی شخصیت جیسے مولانا علی میاں جب تک تھی تب تک لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے, اور ہر مکتب فکر کے لوگ ان سے ملتے تھے, ہر ایک ان کو اپنا رہنما اور قائد سمجھتے تھے, اور ہر جگہ کی بھلائی اور خیر وہ سوچتے تھے. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مولانا علی میاں کے ذہن میں کبھی بھی اس طرح. ہاں, لیکن اب کبھی کوئی وقتی ضرورت کے تحت کوئی ایسا فتنہ انہوں نے محسوس کیا. اب وہ مثلا انہوں نے مثال کے طور پر میں بتا دوں, اب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ذرا سے وضاحت کروں تو, اب انہوں نے ایک تحریر لکھ کے دے دی تھی کہ شیخ الہند مرحوم کا ترجمہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی کے ساتھ یہ ترجمہ قرآن اور تفسیر جو بہت مناسب ہے, تو مجمع الملک فاضل اطباء القرآن سعودی عرب سے چھاپ دیا گیا تھا اس کو, تو شائع ہو گئی تھی. بعد میں اس ترجمے پر جو اعتراضات ہوئے مختلف جگہوں سے آئے, وہ چیزیں پھر وہ لکھ کر کے دارالعلوم دیوبند کو بھیجا گیا کہ بھائی اس میں آپ دیکھیے یہ تو چیزیں قابل مراجعہ ہیں. تو انہوں نے پھر جواب دیا کہ نہیں وہ تو وہی رہے گا ہمارا موقف. ہاں, تو انہوں نے پھر نہیں چھاپا, دوسرا پھر اس کا ترجمہ انہوں نے چھاپا. تو اب انہوں نے وہ لکھ کے دے دیا تھا. اب اس کے مقابلے میں جب دوسرا ترجمہ چھپا تو بڑا ہنگامہ ہوا کہ یہ کیا ہمارا ترجمہ چھاپنا بند کر دیا. تو اب پھر ایک دو بات اور بھی ہوئی تھی کچھ اہل حدیث حنفی منافرت. اب اس میں ایک کتاب مثلا ہمارے دوست صلاح الدین مقبول صاحب نے ان کی زندگی میں لکھا تھا الوجہ الآخر
من کتابات شیخ ابو الحسن استاد سید ابو الحسن، انہوں نے اس میں دکھایا یہ تھا، یہ ہے، اور کوئی ایسی نئی چیز نہیں لکھی ہے جو انہوں نے نہ لکھی ہو، لیکن اس کو اس انداز میں پیش کرنا عرب ممالک کے سامنے، ایک طرح سے مولانا ابو الحسن ندوی صاحب کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو جو ان لوگوں کے نزدیک نہیں معروف ہے وہ پیش کرنا. اس میں انہوں نے یہ کیا کہ عربی میں جو کتابیں آپ نے لکھی ہوں ٹھیک ہے، اردو میں جو کتابیں آپ نے لکھی ہیں، مولانا الیاس کی دینی دعوت، صحبت بااہل دل، اور جو دوسری کتابیں ہیں مولانا عبدالقادر رائے پوری سے متعلق اور مولانا الیاس کاندھلوی ان کے، ان سب میں کیا کیا لکھا ہے تو اس کو بھی ذرا سا ترجمہ کر کے دے دیں نا عرب ممالک کو. دیکھیں آپ کو جو بڑا اخوان المسلمین کا یا سلفی سمجھتے ہیں لوگ، تو کیا آپ اخوانی ہیں یا سلفی ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے ان مسائل کے سلسلے میں، تصوف کے بارے میں اور دوسرے مختلف مسائل کے سلسلے میں، ابن عربی کے بارے میں ان کا کیا تصور، وہ سب انہوں نے اقتباسات جمع کر کے دے دیے. تو یہ 3-4 چیزیں جمع ہو گئی تھیں کہ ان کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی، جبکہ وہ چھاپنے سے پہلے ان کو بھیجی تھی صلاح الدین صاحب نے. جی بالکل. اور ان کو کہا تھا کہ اس میں اگر کوئی قابل اعتراض چیز ہو تو بتائیں. تو اس میں وہ بجائے اس کے کہ وہ خود دیکھتے، وہ کسی دوسرے استاد کو دے دیا دارالمنزل العلماء کے، اور انہوں نے اس میں دیکھا ہوگا تو کہا یہ اس میں تو اتنا برا بھلا لکھا ہے، اس میں لکھا ہے شاید اس میں شہید کو شہید نہیں کہنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ لکھتی ہے کہ یہ جو اشعری ہیں وہ سب کلابیہ ہیں، وہ کلابیہ نہیں پڑھ سکتے، کلابیہ پڑھا اس. تو اب وہ خط لکھ کر کے دے دیا انہوں نے اور کہا کہ یہ قابل مراجعت نہیں، واپس کر دی. تو انہوں نے اس خط کے ساتھ چھاپ دیا کہ ندوۃ العلماء کے موجودہ اساتذہ کا مبلغ علم کیا ہے، ذرا دیکھیں کلابیہ کو کلابیہ پڑھ رہے ہیں، اور شہید کے بارے میں جو تصور ہے کہ ہم شہید انشاءاللہ ہم کہتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ جو اب وہ چھاپ دیا. ان سب چیزوں کی وجہ سے پھر وہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں اختلافات ہوئے تھے اور کیا ہوتا تھا. اب لوگ مولانا علی میاں کو جیسا جا کر کے بتاتے تھے تو ویسے وہ تصور اس وقت ذہن میں آتا تھا. کوئی تحریر لینا ہے تو تحریر بھی لکھ کے دے دیا. تو اس کو تو کوئی ندوہ کی طرف سے بڑی کوئی اشاعت یا اہل حدیث کے خلاف کوئی تحریک چلانا تو نہیں کہیں گے میرے خیال میں. مطلب ایسی چیز نہیں. اگر اب کسی کے اندر پیدا ہو گیا 20 سال کے اندر ادھر ان کی وفات کے بعد تو اللہ عالم، مجھے اس کا علم نہیں. لیکن میرے بہت سے دوست ہیں وہاں، مولانا ابو صابر ندوی صاحب ہیں، یعقوب صاحب ہیں، ان سے پہلے مولانا ابو عرفان ندوی مرحوم تھے، اتنے پیارے آدمی تھے. مولانا نور عظیم ندوی ہمارے استاد ہیں جو دربھنگا میں پڑھاتے تھے. وہ بہت سے لوگ ہیں جن سے سب سے تعلقات ہیں. تو ماشاءاللہ یہ مطلب جو اس راہ پہ ندوہ قائم رہا، رفع نگاہ باہمی کا جو معاملہ، اور اللہ کرے کہ وہ قائم رہے، ورنہ پھر کوئی پلیٹ فارم ایسا نہیں رہ گیا جس میں متحد و متفق رہے. اب جو مطلب اگر ہم سوال کو پھر سے دوبارہ لوٹائیں واپس پیچھے، آپ گھوم پھر کر کے اسی سوال کو کریں گے کہ ندوہ میں کیا، پیچھے واپس اگر ہم لے جائیں، جو خواب تھا ندوہ علی گڑھ اور دیوبند کے بیچ سے ایک راہ نکلے گی، ہم نہ تو اس طرح سے مطلب قدامت پسند ہوں گے اور نہ ہی جدت پسندی ایسی ہوگی کہ ہم اپنی ساری چیزیں چھوڑ دیں گے. تو کیا وہ جو مطلب یا مولانا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی تعبیر میں قدیم صالح جدید نافع اور کہ وہ کو جمع کرنے کا کام کرے گا، یہ سب چیزیں، یا پھر یہ جو مطلب مقاصد تھے، کیا ندوہ ان مقاصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب رہا؟ ایسے لوگ وہاں سے نکلے جو واقعتاً اس فکر و عمل کا عملی پیکر کہے جا سکتے؟ دیکھیے اولاً یہ سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے، یا اس طرح کا تصور ہی غلط ہے. علامہ اقبال نے کہا نا، دلیل کم نظری قصہ قدیم و جدید. قدیم اور جدید یا علوم کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا، یا دینی علوم و دنیا علوم، یہ کرنا ہی اور کہنا ہی غلط ہے بنیادی طور پر. تو پھر اس کے بعد توفیق و تطبیق کی کون سی بات آتی ہے؟ آپ دنیا کے کسی علم کو پڑھیے، اسلامی نقطہ نظر سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو. اس کے پڑھنے کا طریقہ اسلامی ہو سکتا ہے اور پڑھنے کا طریقہ غیر اسلامی ہو سکتا ہے. یعنی آپ اللہ کو بھولتے ہوئے ان علوم فنون کو پڑھیں، چاہے وہ سائنس کی کوئی فیلڈ ہو، تو وہ کفار کا طریقہ ہو پڑھنے کا. میں بتا رہا ہوں. اور جو اسلامی علوم فنون میں پڑھیں گے اس میں بھی اپنے وہ ایسی چیزیں جو اللہ اور رسول کا مقصود نہیں ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تو وہ غیر اسلامی چیز ہو جائے گی، غیر اسلامی طریقہ پڑھنے کا ہو جائے گا. تو قدیم و جدید کے درمیان تفریق، اور وہ قدیم نافع و جدید صالح وغیرہ، یہ سب لفظی طور پر تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں ندوہ ہو یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ ہو عربی تعلیم کا، وہ سب ایک ہی جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. یعنی بنیادی طور یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ قدیم و جدید کو اس انداز میں ملا ہے. تعلیم کا یہ طریقہ ہی اصل میں غلط ہے. اچھا، اس کے لیے موجودہ دور میں توجہ ہوئی لوگوں کو. 1978 میں ایک کانفرنس ہوئی تھی مکہ میں، عالمی اسلامی تعلیم سے متعلق کانفرنس تھی، المؤتمر التعلیمی الاول للمسلمین. تو اس میں مولانا علی میاں بھی آئے تھے، مولانا مختار ندوی صاحب بھی آئے تھے. تو یہاں یہی زیر بحث ہے کہ ہمارے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک جو قدیم علوم پڑھاتے ہیں، دوسرے جدید علوم کے یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں. تو
یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے. اس سے دو طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں. اب ندوہ کو بھی قدیمی میں شمار کیجیے, کوئی جدید ودید نہیں ہو گیا کچھ, وہ بھی ویسی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ان کو ذرا لکھنا اکھنا آ گیا ہے, ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہو گئی ہے, انشاء پردازی آ گئی, عربی میں بھی لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, بس اور کچھ نہیں. لیکن یہ صلاحیت تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی, اصلاحیوں کے اندر بھی ہے, سلفیوں کے اندر بھی ہے, دوسرے لوگوں کے اندر, فلاحیوں کے اندر, قاسمیوں کے اندر بھی ہے, قاسمیوں کے اندر بھی ہے. تو یہ, لیکن یہ ہے کہ اسلامی علوم کو پڑھنے کا یہ طریقہ نہیں. کیا بات ہے. یہ طریقہ جو جس پر ہم چلے آ رہے ہیں ان میں اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور جدید سارے علوم فنون کو بھی ضم کرنے کی ضرورت ہے اس میں. تو جب تک کہ ہم موجودہ دور میں سارے علوم کو ہم اپنائیں گے نہیں اور سارے علوم کو پڑھنے کا تصور نہیں پیدا کریں گے, تو اس وقت تک ہم بالکل ہی ایک ایسا تصور جو دینی دنیاوی کی تقسیم کرتا ہے, قدیم جدید کی تقسیم کرتا ہے, وہ ہم مان رہے ہیں. تو اس کانفرنس میں یہی فکر تھی کہ آپ چاہے طب پڑھیں, انجینئرنگ پڑھیں, سائنس کے کسی فیلڈ میں پڑھیں, یا قدیم تعلیم میں سے تفسیر حدیث فقہ وغیرہ پڑھیں, ان سب کو پڑھنے کا طریقہ اسلامی طریقہ کیا ہے اور غیر اسلامی یا متاخر یا متحجر طریقہ کیا ہے, یہ دو میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. تو ہم جو جتنے پرانے مدارس میں پڑھ رہے ہیں وہ بالکل فرسودہ پرانا طریقہ ہے جو چلا آ رہا ہے. تھوڑی بہت ہم نے اصلاح کر دیا, ایک کتاب کے بجائے دوسری کتاب رکھ دی, لیکن تصور وہی پیدا ہوتا ہے. آپ کسی فارغ کو دیکھ لیجئے, ندوہ یا ندوہ جیسے درسگاہ میں نکلا ہو, اس کے اور دیوبند کے فارغ اور کسی کے درمیان بہت زیادہ فرق آپ کو نہیں ملے گا. تھوڑی سی وہ دیوبندی اگر محنت کر لے تو وہ بھی ندوہ سے زیادہ اچھی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے, اور ندوہ ویسے کہ ویسی رہے. بلکہ ابھی آخر میں تو یہ ہوا کہ ایک دم ہی دیوبند کا زمینہ بن گیا ندوہ گویا. تو یہ قدیم تعلیم حاوی ہے, ابھی بھی اسی کی چھاپ ہے, سارے جتنے لوگ نکلے. بلکہ اس کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ایک شخص نے تنقید کرتے ہوئے ندوہ پر یہ کہا کہ آپ یہ اردو ہی میں لکھتے ہیں اور عربی میں لکھتے ہیں, اور اس کو صرف مسلمان ہی پڑھتے ہیں, کون سا آپ نے غیر مسلموں کے لیے کام کیا؟ کتنی کتابیں آپ نے غیر مسلموں کے لیے لکھ دی ہیں, اور کیا غیر مسلموں سے اور مستشرقین سے مقابلہ, اور وہ کیا ہے مستشرقین کی ایک تحقیق کے مقابلے آپ نے کون سی تحقیق کی؟ سید سنن ندوی کو مستثنی کر دی. مولانا تعالیٰ نے بھوجانی سے مرحوم سے میری ملاقات ہوئی, وہ یا مولانا اسماعیل سلفی وغیرہ اپنی تحریروں میں سید صاحب کو مستثنی کر دیتے ہیں کہ وہی ایک تھے کہ جو کہا جائے کہ مطلب موجودہ دور کے صحیح نبض شناس تھے, اور ان کی تحقیقات موجودہ معیار پر اور مستشرقین کے معیار پر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تحقیقی معیار پر پوری ہوتی ہے. ان کے مقابلے میں سے مولانا علی میاں کی تحریر اکثر واعظانہ تحریریں ہیں, بالکل دو ایک کتاب کو آپ مستثنی کر سکتے ہیں, باقی سب فکر اور دعوت اور وہی ہے, اور کچھ نہیں. مذہب خسر علام کو آپ لے لیجئے, اور تاریخ دعوت عظمت بھی جتنی 5-7 جلدیں ہیں ان سب کو سمیٹ کر کے آپ 100 صفحے کے اندر بنا سکتے ہیں. بلکہ مولانا علی میاں اور جتنے ندوی ہیں, اور ناراض تو بہت زیادہ ہو جائیں گے ندوی, ان کا اسلوب تحریر جو ایسا ہے کہ 2 صفحے کی تحریر کو آپ سمیٹ کر کے اس کو آدھے صفحے میں کر سکتے ہیں. وہ الفاظ اور عطفی مرکبات اور موصوف صفت اور اس کے ذریعے طولہ نہیں دیتے, اور سمجھتے یہ اسلوب بہت اچھا ہے. حالانکہ یہ اسلوب متروک ہو چکا ہے, یہ موجودہ ٹرینڈ نہیں ہے کہ اس طرح سے لکھا جائے. لیکن چونکہ وہ اسی لہجے میں اور اسی اسلوب میں مولانا علی میاں نے لکھا ہے, اور دوسرے سارے ندوی لکھتے ہوئے آئے ہیں, تو اس لیے اسی اسلوب میں ہمیں لکھنا ہے, اس لیے کہ سیکھتے عربی انہی سے. گویا مطلب وہ لے دے کر کے معاملہ یہ رہ جاتا ہے کہ ندوہ بھی ایک مدرسہ ہے, مدرسوں کی. ہاں مدرسہ ہے, بس مدرسہ تھوڑا سا اچھا مدرسہ ہے, وہ اور کچھ نہیں. ہاں, تو وہ تھوڑا سا جو اچھا ہے وہ ابھی تک باقی ہے, ابھی تک باقی ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا ماشاءاللہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے, اس کو باقی رکھے. لیکن میری رائے تو بہت خراب ہے مدارس کے بارے میں کہ اگر ان لوگوں نے مطلب حالات اور زمانے کے مطابق اپنے آپ کو تیار نہیں کیا, وہ تو مدارس بھی بہت چند ہیں. یہ دیوبند اور ندوہ جیسے چند مدارس باقی رہ جائیں گے, باقی سب ختم ہیں. شبلی کے خوابوں کے مطابق ندوہ تو نہیں بن سکتا. نہیں بن سکتا. کیا کوئی دوسرا ادارہ بنا, یا آج آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کسی دوسرے کے ادارے کو بننا چاہیے جو شبلی کے اس خواب کی تعبیر ہو سکے؟ دیکھیے, مولانا مختار ندوی صاحب نے وہ جامعہ محمدیہ بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو اسلامی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی 1978 میں, تو مولانا علی میاں سے کہا, مولانا مختار ندوی صاحب, مجھے خود مولانا مختار ندوی نے بتایا کہ میں نے مولانا علی میاں کو, مولانا ندوہ میں یہ اصلاح نافذ کیجئے, سارے علوم فنون پڑھائیے, الگ الگ کلیات اور کالجز قائم کیجئے, اور اس کے بعد باقی جامعہ بنے. انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, ایک مدت تک ایک ادارہ کسی نہج پر چل پڑے, تو اس کو پھر بدلنا اور رخ بدلنا اس کا بہت مشکل. ہاں, آپ جوان ہیں, آپ کر سکتے ہیں. چنانچہ انہی سے ہمت پا کر کے انہوں نے کہا کہ جامعہ محمدیہ میں نے شروع کیا. اس کو لکھا ہے انہوں نے مولانا مختار ندوی نے. تو آپ کیا مولانا مختار صاحب کے ادارے کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں, مولانا مختار ندوی صاحب کے ادارے میں بھی میں گیا ہوں جامعہ محمدیہ میں, ماشاءاللہ بلڈنگیں, اور وہ دیکھیے ادارہ بلڈنگوں سے نہیں ہوتا ہے,
ادارہ مادی چیزوں سے نہیں بنتا ہے، ادارہ تعلیم سے اور وہاں جو ریسرچ کا کام ہوتا ہے اس سے. یہ جو انٹرنیشنل وہ اس کی نمبرنگ ہوتی ہے کہ سب سے معیاری تعلیم گاہ پھر کیا، اس میں جو چند چیزیں دیکھتے ہیں اس میں یہ کیا اجتہادات، نئی تحقیقات، ابتکارات، مختلف سیمینار اور کانفرنسیں کیا ہوئی کس موضوع سے متعلق، اساتذہ اس کے کتنے زیادہ وہ مطلب ان سب چیزوں میں مشغول رہتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا کیا سسٹم ہے، وہاں سے نکل کر کے پروڈکٹ جو اس کے وہ کس کس فیلڈ میں کیا کیا کر رہے ہیں، ان سے پہچانا جاتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے دیوبند کی جہاں فارغ نظر آئیں گے وہیں ندوہ کے فارغ مل جائیں گے، وہیں فلاحی مل جائیں گے، وہیں اصلاحی مل جائیں گے، اور انہی فیلڈوں میں ملیں گے. کوئی نیا متمیز فیلڈ نہیں ہے. سب ہم کیا آپ ندویوں کو کہیں گے کہ ہاں وہ ان کے لیے بہت خاص مکانہ اور بہت اہمیت ہے کسی جگہ؟ ہر جگہ ہے. لیکن وہ افسوس کے مطلب ہے کہ وہ بہت ہی محدود دائرے میں، زندگی کے سارے شعبوں میں نہیں ہے. مختلف جو زندگی کے شعبے ہیں ان میں نہیں ہے. جائیے آپ کسی بھی، مثلا میں گیا ہوں جامعہ ملیہ میں گیا ہوں، علی گڑھ گیا، جامعہ عثمانیہ گیا، اور دوسرے جہاں ہے وہ مطلب وہی وہ شعبہ ہے عربی اور اسلامیات اور اردو، اس سے آگے باہر نکلنے اللہ ماشاء اللہ تھوڑے سے لوگ. بالکل. تو اب تھوڑے سے چند لوگ ہیں کہ جو باہر نکل کر کے اپنی کوششوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دے تو دوسری چیزیں انہوں نے پڑھی اور عالمی طور پر اثر کیا. ایسے تھوڑے سے چند لوگ ہیں. عمل عالمیہ کے بعد تو کوئی نظر نہیں. اگر یہ موقع آپ کو دیا جائے کہ آپ ایک خاکہ بنائیے ایک ایسے تعلیمی، میں اس میدان کا آدمی نہیں ہوں، ادارے کا نہیں، آپ کی نظر ہے نا دیوبند کا جو نہج تھا وہ علی گڑھ کے منہج پہ آپ کی نظری طور پر بنانے سے نہیں کچھ ہوتا ہے مولانا. نہیں کہیں اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دے. یا یہاں ہم نے اتنی بڑی کانفرنس کی، ہمارے مکے میں کانفرنس ہوئی، کل میسر لما خلق له. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو صلاحیت دی ہے اس میں وہ کام کرے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے. جو لوگ سوشل کام کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی تعلیمی اصلاح کا، معاشرتی اصلاح کا، وہ لوگ اس میدان میں آئیں. ہاں تو وہ جو آئے مشورہ لیں اور آپس میں فائنل. ہاں ہم نے تو ندوہ مطلب علی گڑھ اور دیوبند کی راہ سے 20 سے 1 ندوہ نکالا. نہیں وہ بھی وہاں تک گیا نہیں، وہ بھی اسی کا زمینہ ہے، دیوبند کا زمینہ. اور جو بیچارے شبلی خواب دیکھ رہے تھے، جو کوششیں وہ نہیں ہو سکا، وہ ہوا نہیں ہوا. کیا اس خاکے پہ کوئی ادارہ قائم کیا جا سکتا ہے؟ پاسبلٹی ہے؟ اتنا تجربہ کرنے کے بعد مختلف ادارے. اب دیکھیں اس کے بعد مسجد الاصلاح ہے سرائے امیر میں جو جامعۃ الاصلاح ہے، یا اسی سے اختلاف کر کے جامعۃ الفلاح بنا ہے. ہر ایک اپنا ادارہ چل رہا ہے، لیکن یہ سب مدرسے ہیں. اس میں تھوڑا سا کہیں کسی جگہ کوئی چیز اچھی ہے، کوئی کسی جگہ کوئی چیز کم ہے، کوئی زیادہ ہے. فائنلی سب مدرسے ہیں. چلیے اللہ. اور مدرسے والوں کا مزاج طلبہ کا اور اساتذہ کا معلوم ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی شبلی جیسا ہوگا تو وہ تو مدرسوں کا کے اندر کھپ نہیں سکتا ہے. یہ تو میں بھی تو تھوڑا سا وہی شبلی جیسا مزاج رکھتا ہوں. شبلی شروع میں بہت ہی پکے ایک دم ایسے متشدد حنفی تھے، اپنے آپ کو نعمانی لکھتے تھے بولا. اور ثانیہ یہ کہ انہوں نے اسقاط المعتدی قرأت خلف الامام کے مسئلے میں کس کے اوپر رد لکھا ہے پتا ہے آپ کو؟ مولانا عبدالحی لکھنوی کے اوپر رد لکھا، اس لیے کہ وہ سری اور جہری نمازوں میں قرأت خلف الامام کے سلسلے میں تفریق کے قائل تھے. سری میں جائز قرار دیتے تھے اور جہری میں نہ جائز، تو انہوں نے رد کیا ان پر. یہ آپ کا کہاں کدھر جا رہے ہیں؟ حنفی مسلک تو یہ ہے. کیا بات ہے، شروعاتی دور کی بات ہے. لیکن ایک دلچسپ بات بتاؤں شبلی کے بارے میں. تو کوئی شخص جو بھی اپنی کتاب لکھتا ہے، اگرچہ اس کے نقطہ نظر میں بہت تبدیل زمین آسمان کی ہو جائے. وہ جب گئے تھے سفر کرنے کے لیے مصر و شام اور ترکی وغیرہ کا، تو اسقاط المعتدی کے کچھ نسخے رکھے ہوئے تھے. تو جب وہ گئے وہاں ترکی میں تو دیا، تو بڑا پسند کیا انہوں نے. ان کی وجہ سے بڑی آوبھگت ان کی ہوئی، ان کو تو اپنی کسی ادنا چیز کو بھی وہ ہے پھینکنا نہیں چاہیے. ادنا والی بات نہیں. یہ تو ہوا کہ وہاں کی صورتحال کا پتہ ہے. یہ جو تودد مطلب یہ پیش کریں گے تو لوگوں کو لگے گا اپنا آدمی. دیکھیے میں نے جو بھی گفتگو کی، میرا مقصد کسی کو تکلیف پہنچانا یا ایذا رسانی نہیں ہے. میں اپنی رائے، آپ میری رائے سے اختلاف کیجیے. ہاں یقیناً اختلاف کرنے کی گنجائش بھی ہے. ہم گفتگو کر رہے ہیں تو دراصل وہ مقصد، اور ہماری گفتگو سننے والے لوگ انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو. کئی ساری باتیں کھل کر کے آ بھی گئی ہیں. فائنلی یہ ہے کہ بھائی وہ جو مطلب ایک راہ نکلی تھی 1892 سے شروع ہوئی، 1898 میں ادارہ مطلب کھلا، آج 2022 ہے. 1894 مدرسہ ہے وہ، مطلب پہلے بھی مدرسہ تھا، آج بھی مدرسہ ہے. اور مطلب بہت سارے مدرسوں میں ایک مدرسہ ہی ہے، بہت نمایاں مدرسہ ہے. ہاں بڑا مدرسہ ہے، بڑے فارغین ہیں دنیا کے مختلف. اور یہ دیکھیے ایک چیز میں یہ بھی بتا دوں، مطلب مدرسہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. میں نے پچھلی مرتبہ یہی بات کرتے میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مدارس اپنے اس طریقہ تعلیم پر قائم رہیں، کوئی بات نہیں، اور پورے اخلاص کے ساتھ انہیں فنون میں تخصص کریں. جو بھی کمیاں رہ جاتی ہیں ان کو دوسرے کسی تعلیمی ادارے میں جا کر کے پورا کر لیں، تو ختم.
ہو جائے گا، وہ جو کمی تھی، وہ کوتاہی تھی، جو صفات علماء کے ہو جاتے ہیں فارغین کے، وہ سب دور ہو جائیں گے. وہاں جا کر محسوس کریں گے تو جائیں نا، رخ کریں نا جدید تعلیمی اداروں کا، کیا پریشانی ہے؟ تو وہاں جا کر کے جائیں تو انشاءاللہ. آپ کیوں جائیں جے این یو میں جا کر کے کچھ متاثر نہیں ہوئے؟ نہیں بہت متاثر. اگر صرف تیمی رہتے جامعہ ابن تیمیہ کے فارغ تو آپ کا مزاج یقیناً اس سے مختلف ہوتا جو آپ جامعہ ملیہ یا جامعہ جے این یو میں پڑھنے کے بعد. ہم جے این یو میں جا کر کے تھوڑے زیادہ بگڑے. ہاں تو اب کم یا زیادہ بگڑنا، اصل بگڑنا لیکن حدود میں رہنا یہ مطلوب ہے. بگڑنا اس طرح کا نہیں ابے ٹھس بالکل آپ ویسی ہیں، کچھ تبدیلی نہیں، یہ کون سی بات ہے؟ تو پتھر کی طرف پھر آپ ہو گئے جس کے اندر کوئی زندگی نہیں. زندگی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر، آپ کے اندر، فکر کے اندر اور چیزوں کے اندر انقلاب ہو، تبدیلی پیدا ہو. لیکن یہ کہ اب اس میں معاشرے کو فائدہ پہنچانا، ملت کی ہمدردی، اور وہ اچھا ایک چیز اور میں محسوس یہ کرتا ہوں کہ چونکہ ہمارے جتنے مسلم تعلیمی ادارے ہیں ان سب میں آج تک دیکھیے میں بتا رہا ہوں یہ بات، قومی اور ملی، قومی یعنی ہم ایک انڈین نیشنل ہیں، اور ملی یعنی کہ ہم مسلمان ملت سے تھے، ان دونوں کے درمیان توازن کی کوئی شکل نہیں پیدا ہو سکی آج تک. یعنی وہ بالکل ہی اپنے دینی تعلیم میں ایسا غرق رہتے ہیں کہ قوم کی طرف سے بالکل غافل رہتے ہیں. قوم کے رجحانات، اس کی زبان، اس کے جو نئے ٹرینڈز ہیں جو بالکل نہیں پتہ. اس کو جو ہے یہ دور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی نصاب تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا. وہاں کے لوگوں کے اندر شعور بیدار ہونا چاہیے. نہیں بلکہ نصاب تعلیم اگر آپ وہاں سے نکلتے، اسی لیے دیکھیے وہ کیوں آپ کو عضو معطل سمجھتے ہیں حکومت کے مختلف جو شعبے ہیں، وہ اس لیے کہ آپ پڑھ کر کے اور ایک مخصوص اس فکر کے اور اس مزاج کے حامل ہیں، تو آپ کو اسی میں انداز میں دیکھتے ہیں. بلکہ یہ بڑا خطرناک پہلو ہے کہ ہم جس ملک میں جی رہے ہیں اس کا جو نظام ہے پورا، کچھ نہیں، ملک جس طرح سے چل رہا ہے ہم ایک دم الگ ہیں اس سے. جانتے ہی اگر آپ کسی بالکل ایمانداری اور سچائی کے ساتھ جو شخص فارغ ہو رہا ہے، چاہے ندوہ سے فارغ، جامعہ سلفیہ، جماعت الاسلام، حکومت یہاں کیسے بنتی ہے، اس کا دستور کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس میں جو عہد بہد جو تبدیلیاں ہوئی ہیں، موجودہ دور میں ہمارے ساتھ کیا مسائل و مشکلات ہیں، بلکہ پوری قوم کو کیا مشکلات و مسائل ہیں، پھر مختلف قوم کے جو مختلف طبقے ہیں اور مختلف مذاہب کے لوگ ہیں یا مختلف علاقے کے لوگ ہیں، ان میں ہر جگہ کیا، یہ تو ہر شخص کو اپنے علاقے کے بارے میں، اپنے قوم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. معاشرتی حالات، اقتصادی حالات، تعلیمی حالات. ہم اپنی قوم سے ناواقف ہیں، یہ بالکل مطلب، بلکہ اپنی قوم، ان کی جو زندگی ہے، طرز حیات ہے، ہندوؤں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے، پڑھتے ہی نہیں. اب پڑھتے بھی ہیں تو ہندو مت کی پرانی کتابوں کی روشنی میں معلوم ہے جو موجودہ دور کے. بالکل مطلب جو نئے ٹرینڈز ان کے یہاں آ رہے ہیں، ان کے یہاں افکار کی سطح پہ کس طرح کی بلندیاں ہیں یا کیا پستیاں ہیں، کس طرح سے وہ خود جائزہ لے رہے ہیں، یا معاشرہ کس طرح سے نئے انداز میں ایوالو ہو رہا ہے، کیسے چل رہا ہے ملک آپ کا جس میں آپ رہ رہے ہیں، ان تمام چیزوں سے بالکل ہم الگ تھلگ ہیں. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ مطلب دینداری یہ ہے کہ ان چیزوں کو بالکل ادھر رکھو. اب اس میں بھی پھر افسوس یہ ملی کے بعد ایک تیسری چیز میں بتانا چاہتا تھا. ایک تو قومی پہ وہ شعور نہیں، الا ماشاء اللہ ہے کچھ لوگوں کے اندر. ملی طور پر بس وہ ملی بھی صرف نہیں ہے، ملی عموماً وہ اصل میں مسلکی ہے، مسلکی ہی ہے، ملی نہیں ہے. اگر ملی بھی ہوتا تو بہت اچھی بات ہے. تو ملی اور قومی میں اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں مطلب دونوں کو جمع کر لیا کسی نے، یا کسی کے یہاں پہلے یہ چیز تھی بعد میں وہ چیز آ گئی. جیسے اب میں مولانا ابوالکلام آزاد اور مولانا اور ڈاکٹر اقبال کو یہ سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال مثال کے طور پر پہلے وہ قومی تھے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان، اور دوسرے پھر اس کے بعد میں ملی بن گئے. اس کے برعکس مولانا ابوالکلام تو پہلے پان اسلامزم، تحریک اتحاد عالم اسلامی کے قائل والا ہلال البلا کا جو اسلامیت سے پھر وہ، اب اس کے بعد پھر وہ قومی، اس لیے کہ انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ قوم کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر، جب تک ہم تحریک آزادی میں نہیں حصہ لیں گے تو یہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افسوس کہ نہ ملی ہے نہ قومی ہے، وہ ہو گیا ہے مسلکی، ٹھس اپنے اس کے اندر بند کھول، اور ایسا سانچہ بنا دیا کہ اسی میں سب کو فٹ کر کے دیکھتے رہتے ہیں یہ صحیح فٹ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تب ہمارے مسلک کا ہے نہیں، کس نے اس کو فلاں ہمارے مکتب فکر کا بنایا ہے یا بتایا ہے کہ نہیں بتایا، ورنہ وہ نہیں ہے، خارجہ گمراہ ہے، وزال اور مضل ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بہتر توفیق دے اور صحیح شعور دے. ویسے ہی اس طرح کی گفتگو زیادہ ہوگی تو شیخ آپ کو بھی ناپ دیا جائے گا. تو ناپ دیا ہے لوگوں نے. اللہ تعالیٰ جزاکم اللہ خیر شیخنا، بارک اللہ فیکم. آج تھوڑی تفصیلی گفتگو زیادہ ہو گئی، لمبی ہم لوگوں کی.
اور بہرحال مطلب اس پوری گفتگو کا جو مقصد ہے وہ ہمارے احباب بھی انشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان موضوعات پہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو تنقید کا مقصد نہ تو تنقیص ہے اور نہ ہی کسی کی شان گھٹانے کا کوئی ارادہ ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی سے سیکھ سکتے ہیں, کہاں کہاں پہ ہم سے چوک ہوئی, کہاں کہاں پہ ایسا تھا کہ بڑی اچھی کوششیں ہوئیں لیکن وہ کوششیں زیادہ دور تک نہیں جا سکیں. آج کے زمانے میں آج کے حالات کے مطابق کس طرح کی کوششیں کی جا سکتی ہیں, کیا نئے ٹرینڈز ہیں جن کو ہم قبول کر سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ شیخ الحمدللہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت, ایک غنیمت کے طور پہ ہمارے ساتھ ہیں کہ آپ ماضی سے بھی اسی طرح کی بہت گہری واقفیت رکھتے ہیں اور آج کے جو حالات چل رہے ہیں ان پہ بھی الحمدللہ آپ کی بہت اچھی نظر ہے. عالمی حالات پہ آپ بہت اچھی نظر رکھتے ہیں. اور میں یہ باتیں مطلب شیخ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ارادہ یہ ہے میں چونکہ مطلب شیخ کے ساتھ مطلب انفارمل گفتگو بھی ہماری ہوتی رہتی ہے الحمدللہ, تو مقصد یہ ہے کہ ایک علمی اٹھان بہرحال ملت کے اندر کسی بھی سطح پہ اگر ان کوششوں سے اللہ تبارک تعالیٰ وہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے. علی گڑھ تحریک پر کب بات ہوگی بھائی, بات ہو چکی ہے. آپ ہمارے اسی ٹائم لائن پہ جا کر کے علی گڑھ پہ انشاءاللہ وہ دیکھ لیں, یوٹیوب پہ بھی ہمارے احباب نے ڈال دیا, وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ بھی جاری رہے گی. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ ہم شیخ کو زحمت دیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ کیا کیا مطلب کیا کہتے ہیں ٹرینڈز ہمارے یہاں رہے ہیں, تعلیمی تحریک یا ملی تحریکیں جو اٹھی ان کے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے, کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور کہاں کہاں ہم نے اچھی کوششیں کی لیکن ہم ان کو کنٹینیو نہیں کر سکے, یا ہم کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں. ان تمام پہ انشاءاللہ ہم پھر شیخ کو زحمت دیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. نہایت نہیں آج تو ناراض ہوں گے ہمارے ندوی دوست ساتھی بھی, اور نہیں ندوی احباب ماشاءاللہ بڑا اچھا ذہن رکھتے ہیں, وسیع القلب لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو ہونی چاہیے. ہمارے بہت سارے دوست تھے, JNU میں بھی تھے, تو بہت کھل کر کے ہم لوگ بات کرتے تھے اور مطلب تنقید کا پہلو نہیں تھا, اس طرح کے اعتراضات ہم لوگ کرتے تھے اور وہ اپنے انداز میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس جو جوابات تھے وہ مرحمت فرماتے بھی تھے. تو یہ انشاءاللہ وہ کوئی مقصد بہرحال اس سے پہلے ظاہر ہے کہ جب ہمیں موقع ملے گا ہمیں جن مطلب کیا کہتے ہیں اداروں سے منسلک سمجھا جاتا ہے, جب ہم ان اداروں پہ گفتگو کریں گے تو وہاں بھی ہماری تنقیدی زبان انشاءاللہ جاری رہے گی. جو پہلو سامنے ہیں ان پہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. شیخ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلوں سے نوازے, جزاکم اللہ خیر. ہم احباب سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لوگوں تک پہنچاویں, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ رمضان کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.